السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے پلک پہ اترے عذاب لکھوں۔ ناول کے رائٹر ہیں مہا ملک۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ صبح کاذب کا وقت تھا۔ مشرق کی سمت آسمان پر سرخی نے ابھی پھیلنا شروع ہی کیا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے فضا بھری ہوئی تھی۔ لان میں ابھی تک رات کی رانی کی مہک موجود تھی۔ انہوں نے جاگرز کے تسمے باندھے اور گیٹ کھول کر باہر سڑک پر نکل آئے۔ روڈ سنسان پڑی تھی۔ دور ایک دودھ والا اپنی موٹر سائیکل پر جاتا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے شمال کی سمت منہ کر کے دوڑنا شروع کر دیا۔ ریٹائرڈ ایس پی احسن جیلانی کی ہر صبح کا آغاز اسی طرح سے ہوا کرتا تھا۔ منہ اندھیرے اٹھ کر جاگنگ کے لیے نکلنا اور قریبی پارک میں ایکسرسائز کر کے 8 بجے واپس لوٹنا۔ واپسی پہ دریا ان کی منتظر ہوا کرتی تھیں۔ بچے بھی ناشتے سے فارغ ہو کر کالج اور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتے۔ وہ اورنج جوس لیتے، اخبار بھی نہیں کرتے، پھر ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی اسٹڈی میں جا بیٹھتے۔ برسوں سے یہی ان کے معمولات تھے۔ 5 برس ہو چکے تھے انہیں ریٹائرمنٹ لیے۔ احسن صاحب، انہیں محسوس ہوا کوئی کافی فاصلے سے انہیں پکار رہا تھا۔ رک کر ہانپتے ہوئے انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک 50-55 برس کا غریب سا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بکھرے بالوں اور کھچڑی داڑھی کے ساتھ وہ بڑا پریشان حال لگ رہا تھا۔ بمشکل گھسیٹتا وہ ان تک پہنچا۔ جی فرمائیے، انہوں نے شائستگی سے پوچھا۔ احسن صاحب، میری مدد کیجیے، خدانا میری مدد کیجیے۔ اس نے ہاتھ مسلے۔ آپ کون ہیں قبلہ، کیا بات ہے؟ انہوں نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ میں جی، میرا نام حاکم ہے۔ اس نے تھوک نگلا۔ میں چودھری عنایت علی کا مالی ہوں۔ واضح طور پر وہ ان سے بات کرتے ہوئے بے حد نروس معلوم ہو رہا تھا۔ جی، میں واقف ہوں ان سے۔ آپ اطمینان سے بات کریں، بلکہ پارک قریب ہی ہے، وہاں تک چلتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ لگتا تھا اس کے جسم کی ساری قوت و توانائی ختم ہو چکی ہے۔ وہ بمشکل گھسٹ رہا تھا۔ احسن صاحب، میں روز صبح آپ کو اس سڑک پر دیکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ پولیس میں بڑے آفیسر رہ چکے ہیں۔ خدا کے بعد اب میری واحد امید آپ ہیں۔ آپ وعدہ کریں میری مدد کریں گے۔ دفتن وہ سڑک پر بیٹھ گیا اور ان کے قدموں سے لپٹ کر دھاڑ مارنے لگا۔ میری ایک ہی بچی ہے احسن صاحب، اس کے ساتھ کچھ برا ہو تو میں مر جاؤں گا جی۔ آپ اٹھیے تو صحیح۔ انہوں نے پریشانی سے جھک کر اس کے بازو تھامے۔ دیکھیے، مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا، لیکن آپ اس طرح مت کیجیے۔ چلیے کہیں بیٹھ کر آرام سے اطمینان سے بات کریں۔ وہ اسے لے کر پارک تک چلے آئے۔ جی، یہاں بیٹھیے اور اب بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے حاکم کو بینچ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ صاحب، میں غریب آدمی ہوں، اس نے کاندھے پر پڑے رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ حاکم نام ہے میرا، اور چودھری عنایت علی کا مالی ہوں۔ یہ 2 سڑک چھوڑ کر ان کی کوٹھی ہے۔ یہ باتیں وہ پہلے بھی بتا چکا تھا، لیکن وہ اسے ٹوکے بغیر خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک ہی بیٹی ہے میری، نسیمہ نام کی۔ ماں اس کی پیدائش پر ہی مر گئی تھی۔ صاحب، غریب آدمی، کھاتا مشکل سے ہے، علاج معالجے کے لیے کہاں سے پیسہ لائے؟ تو جی، نسیمہ کو میں نے باپ اور ماں دونوں ہی بن کر پالا ہے، لیکن میری بچی… وہ پھر رونے لگا۔ نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نامعلوم صاحب، کہاں ہے وہ؟ لیکن مجھے یقین ہے، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے، اسے چھوٹے بابو اور ان کے دوستوں نے ہی اٹھایا ہے۔ خدا ان بدبختوں پر اپنا عذاب نازل کرے۔ چھوٹے بابو کون ہیں؟ چودھری صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے عارف صاحب۔ انہی کی بری نگاہ تھی میری بیٹی پر۔ دیکھیے، اگر آپ اس طرح بے ربط باتیں کریں گے تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ بے بسی سے بولے۔ مجھے ابتدا سے بتائیے۔ بس جی، پڑھے لکھے لوگ تو ہم ہیں نہیں، جاہل ان پڑھ تو اپنے جیسے ہی بات کرتا ہے۔ اور بات تو صرف یہ ہے جی کہ میں اور نسیمہ چودھری صاحب کے بنگلے کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ میں وہاں مالی کا کام کرتا تھا، وہ بھی اندر بنگلے میں بیگم صاحب کے چھوٹے موٹے کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کئی بار کہا جی کہ وہ بنگلے میں نہیں جانا چاہتی، اسے اچھا نہیں لگتا، اور میں جاہل گوار سمجھ ہی نہ سکا وہ غریب کیوں ایسا کہتی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا رہا جی کہ سستی کی ماری ہے، کاہل ہے، کام کرنا برا لگے ہے اسے، لیکن میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ اینا سارا کام جو بچی اتنی پھرتی سے اتنے سلیقے سے کرتی ہے، وہ دوسرے کام سے کیوں جی چرائے گی۔ میں ہی مجبور کر کے اسے بھیجتا تھا جی، تاکہ چودھری لوگوں کو کوئی شکایت نہ ہو جائے ہم سے۔ کوئی اور در ٹھکانا بھی تو نہیں تھا نا جی۔ پھر جب میں نے ایک دن خود چھوٹے بابو کو اس کے منہ لگتے دیکھا، تب معلوم پڑا مجھے کہ نسیمہ کیوں اندر جانے سے گھبراتی ہے۔ وہ دم بھر کر سانس لینے کے لیے رکا۔ ایسا نے ہنکارا بھرا۔
پھر کیا ہوا؟ بس جی، پھر میں نے پابندی لگا دی اس پر، بڑے صاحب سے معذرت کر لی کہ نسیمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ گھر کا کام ہی مشکل سے کرتی ہے، اندر کا کام نہیں کر سکے گی۔ بڑے صاحب تو مان گئے، پر چھوٹے بابو کا منہ بگڑ گیا، وہ خفا ہونے لگے۔ پھر جی کوئی ہفتہ بھر پہلے انہوں نے مجھے اپنے کام سے گاؤں بھیج دیا، 2 دن رکنا تھا وہاں۔ میں نے جی بڑے عذر دیے، بہت بہانے کیے، لیکن انہوں نے مجبور کر کے بھیج دیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا جی، لیکن کیا کرتا، غریب آدمی تو بڑا مجبور ہوتا ہے جی، بڑا مجبور۔ اور جب میں گاؤں سے لوٹا تو نسیمہ نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے بڑا ڈھونڈا اسے، ہر جگہ تلاش کیا، لیکن اسے تو لگتا ہے جیسے زمین نگل گئی ہو۔ میں نے شور مچایا، فریاد کی تو اس کا صلہ یہ ملا کہ مجھے دھکے مار کر کوٹھی سے نکال دیا گیا۔ چھوٹے بابو پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم کی سزا کے طور پر مستنڈے نوکروں سے میری مار لگوائی گئی جی۔ وہ پھر رونے لگا، وہ تعصب بھری نظروں سے اس بوڑھے باپ کے جھریوں بھرے چہرے کو تکتے رہے۔ آپ بڑے آدمی ہیں احسن صاحب۔ آنسو پہنچ کر وہ ایک بار پھر گلگیر آواز میں بولنے لگا، پولیس میں بڑا نام ہے آپ کا جی، اگر آپ میری مدد کریں تو میں غریب آدمی تو آپ کو کچھ نہ دے سکوں گا، ہاں وہ خدا ضرور مہربان ہوگا آپ پر، ساری عمر میں اور میری بچی آپ کو دعائیں دیں گے، خدا آپ کو دونوں جہان میں سرخرو کرے گا۔ وہ ساکت بیٹھے تھے۔ دنیا آپ کی، کامیابیاں آپ کی، عدالتیں آپ کی، انصاف آپ کا، ہمارا تو بس خدا رہ جاتا ہے، اور در حقیقت وہی اصل سہارا ہے۔ ان کے کانوں میں گزرے ہوئے وقت کا کوئی بے درد لمحہ چلایا تھا، وہ ظالم یاد، وہ قاتل الفاظ، کیسے بھول سکتے تھے وہ؟ احسن صاحب، حاکم ان کی خاموشی سے خوفزدہ ہو گیا۔ آپ میری مدد کریں گے نا؟ انہوں نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، بڑی خاموش، بے حد بجھی ہوئی نگاہ۔ ہاں۔ پھر وہ بولے، اگر تمہاری بچی اس دنیا میں کہیں ہے تو میرا تم سے وعدہ ہے میں اسے ضرور تم تک پہنچا دوں گا۔ احسن صاحب، وہ نیچے بیٹھ کر ان کے قدموں سے لپٹ گیا، میں زندگی بھر پاؤں دھو دھو کر پیوں گا آپ کے، ایسے مت کرو۔ انہوں نے رسانیہ سے اسے علیحدہ کیا، میں تم پر کوئی احسان نہیں کروں گا، میرے اپنے سر پر اتنے قرض ہیں کہ ان کے بوجھ سے میرا سانس لینا دوبھر ہے، میں تو بس کسی بھی طرح تھوڑا سا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لان کی سمت کھلنے والی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آ کر فرش پر ایک خاص مقام تک بچھی ہوئی تھی، باقی ہر جگہ اندھیرے کا راج تھا۔ راکنگ چیئر پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے ان کا دماغ ماضی کے اتھاہ اندھیرے غار میں ایک خاص جگہ معلق تھا۔ دنیا آپ کی، کامیابیاں آپ کی، عدالتیں آپ کی، انصاف آپ کا، ہمارا تو بس خدا رہ جاتا ہے، اور در حقیقت وہی اصل سہارا ہے۔ راکنگ چیئر کی حرکت تھم گئی اور احسن جیلانی نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہتھے پر ان کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ انہیں لگا اب وہ کبھی ہاتھ کھول نہیں پائیں گے۔ وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی ان کا دل ان کا سینہ توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ انہیں بے پناہ درد کا احساس ہوتا تھا، اور ڈاکٹرز اس درد کو ان کا وہم قرار دیتے تھے۔ دریا نے اندر آ کر لائٹ جلائی، تب ان کا وجود کسی اندیکھی گرفت سے آزاد ہوا۔ کرسی پر ایک طرف کو جھک کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ احسن، احسن، کیا ہوا ہے؟ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں ان کا کاندھا تھام کر پوچھنے لگیں۔ ڈاکٹر کو فون کروں؟ نہیں دریا، نہیں۔ انہوں نے بے بسی سے اٹھ کر جاتی دریا کا ہاتھ تھاما، یہاں بیٹھی رہو میرے پاس۔ احسن، وہ رو دینے کو ہو گئیں، کرنے دیجیے فون، میں ابھی آتی ہوں۔ دریا پلیز مجھے تنہا چھوڑ کر مت جانا، انہوں نے منت کی۔ وہ پریشانی سے انہیں تکتے ہوئے ان کا سینہ سہلانے لگیں۔ پانی پی لیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بھر دو گلاس۔ کچھ بہتر محسوس کرتے ہوئے انہوں نے سر ہلایا اور کرسی کی پشت سے لگا دیا۔ احسن، کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ گلاس بھرتے ہوئے وہ بول رہی تھیں، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل انسان ہیں، سارے ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں، ہر ٹیسٹ رپورٹ صحیح ہوتی ہے، پھر یہ کیسا درد اٹھتا ہے آپ کو؟ اور آپ اتنی دیر تک بیڈ روم میں کیوں نہیں آئے؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر بھی اسٹڈی میں بیٹھے رہے؟ دریا، انہوں نے پانی پی کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، تم نے اس شخص کی چیخو پکار نہیں سنی؟ سنی تھی، اس کا درد محسوس بھی کیا، روئی بھی، لیکن پھر نارمل ہو گئی۔ 2 دن گزر چکے ہیں اس واقعے کو۔ کمال ہے، آپ ریٹائرڈ ایس پی ہیں، آپ نے اتنا فیل کیا؟ آپ نے تو اپنی زندگی میں ایسے بے شمار کیسز دیکھے ہوں گے۔ دریا، جب کہیں جہاں کہیں کسی مظلوم لڑکی کی عزت داؤ پر لگتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا گناہ میرے نامہ اعمال پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ان کی آواز بھرا گئی، لیکن کیوں احسن، کیوں؟ وہ زچ ہوئیں، آپ کا اس سارے واقعے میں کہاں کوئی قصور ہے؟ آپ نے تو اس غریب کی مدد ہی کی نا، اس بیچاری کی زندگی اب بھی کچھ خوشگوار تو نہیں گزرے گی، لیکن پھر بھی وہ اس اذیتناک سوال کی زد میں نہیں رہے گا کہ اس کی بیٹی کہاں اور کس حال میں ہوگی، کم از کم وہ اس کی قبر پر فاتحہ تو پڑھ سکے گا نا۔ پھر یہ خلش آپ کے دل میں کیوں رہ گئی ہے؟
کہ اس سارے قصے میں کہیں کوئی قصور آپ کا بھی ہے؟ انہوں نے ایک بے بس بے چین نگاہ ان پر ڈالی، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ میری خواہش تھی کہ میں اس لڑکی کی مدد کرتا۔ ہولے سے بڑبڑا کر وہ بولے، جی ہر شریف نیک شخص ایسا ہی سوچتا ہے۔ وہ نرمی سے ان کا کاندھا دبا کر بولیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکا تب بھی آپ بے قصور ہیں۔ ایسن کیوں فضول سوچوں میں گھرے رہتے ہیں؟ چلیے اٹھ کر بیڈ روم میں چلیں اور نیند کی گولی کھا کر سو جائیں۔ آپ جان بوجھ کر ٹینس ہوتے ہیں، تبھی یہ حالت ہوتی ہے آپ کی۔ تم چلو دریا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولے، احسن دیکھو دریا، میں نے نیند کی گولی کھا لی، تب بھی جاگتا ہی رہوں گا۔ میں خود سے واقف ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کچھ پڑھ لوں تو نیند محسوس کر کے ہی سونے کے لیے اٹھوں۔ اب تم جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن احسن پلیز دریا، آئی ایم آل رائٹ ناؤ۔ جاؤ شاباش، تمہیں نیند آ رہی ہے، جا کر سو جاؤ۔ کبھی کبھی آپ مجھ سے بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ وہ شکایتاً بولیں اور اٹھ کر اسٹڈی سے نکل گئیں۔ دریا کے جانے کے بعد انہوں نے کتابوں کے مختلف شیلف بڑی دیر تک دیکھے، لیکن کوئی بھی کتاب پڑھنے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ یہ سب کتابیں وہ کئی بار پڑھ چکے تھے۔ نیند بہت پہلے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، کئی برس پہلے، اور تب سے وہ جاگ رہے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، سوچتے تھے، اور رات بیت جاتی تھی۔ اور یہ ایک ایسا دردناک عذاب تھا، وہی جانتے تھے، اور 2 دن سے وہ مسلسل جاگ رہے تھے، مسلسل اس دردناک عذاب کا شکار تھے۔ 2 دن پہلے انہوں نے اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے کام لے کر چودھری عنایت کے بنگلے پر چھاپا پڑوایا تھا، اور تلاشی کے دوران تہہ خانے کی کچی زمین سے نسیمہ کی لاش برآمد کر لی گئی تھی۔ وہ لاش، وہ بے بسی اور مجبوری کا پیکر، وہ عورت کی مظلومیت کی منہ بولتی تصویر ان کے ذہن کے پردے پر نقش ہو گئی تھی۔ ایسی ہی پچھلی کئی دوسری تصویروں کے ساتھ اپنی ملازمت کے دوران ایسی کتنی ہی تصویریں وہ دیکھ چکے تھے، اور ان کا ذہن ایک البم کی طرح ان سب کو اپنی تہوں میں حفاظت کے ساتھ رکھتا گیا تھا، اور اس البم کے بننے کا باعث وہ تصویر تھی جو سب سے پہلے ثبت ہوئی تھی، کچھ اس طرح کہ اب بھی تنہائی میں اس کا ہر نقش واضح ہو جاتا تھا، بولنے لگتا تھا، فریاد کرنے لگتا تھا، میں تم سے اپنی معصومیت، اپنی سادگی، اپنی عزت کا خوں بہا طلب نہیں کروں گی ایس پی احسن جیلانی صاحب، اور نہ ہی اسے معاف کروں گی، میں اسے وصول کروں گی، لیکن یہاں نہیں، بلکہ اس جگہ جہاں ایک دن ہر ظالم اپنے مظلوم کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ احسن جیلانی نے سگریٹ جلائی اور گہرے گہرے کش لینے لگے۔ ان کے اندر ایک جوال بھاٹا اٹھ رہا تھا، ماضی، حال اور مستقبل کی لہریں ایک دوسرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں، نقش مٹ رہے تھے، ابھر رہے تھے، پھر ان کے ماضی نے ہر شے کو نگل لیا۔ وہ سیاہ محیب سمندر ان کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا، ان کے وجود کے ہر دیوار سے ٹکرانے لگا تھا۔ اپنی اسٹڈی روم سے نکل کر وہ کہیں دور واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئے، مہراب پور کے نزدیک واقع بڑا خوبصورت سرسبز گاؤں تھا۔ ٹرین وہاں صرف چند منٹ کے لیے رکتی تھی۔ اگر اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھے بڑے میاں اسے نہ جگاتے تو وہ سوتے سوتے نہ جانے کہاں پہنچ جاتا۔ اپنا سفری بیگ اٹھا کر وہ چلتی ٹرین سے چھلانگ مار کر پلیٹ فارم پر کودا تھا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، گنگناتے ہوئے اس نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور آگے چل دیا۔ آج سے پہلے وہ محض ایک بار یہاں آیا تھا، دریا خان کی شادی کے موقع پر، اور اب قریباً 3 سال بعد وہ یہاں آیا تھا۔ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے اس نے آس پاس کے کھیتوں پر نگاہ ڈالی۔ سردیاں قریب تھیں اور فضا کوہر آلود ہو رہی تھی۔ کچھ گھروں سے اوپر کو اٹھتے دھوئیں کے بادلوں کو وہ دلچسپی سے دیکھنے لگا، اور تب اس کی نگاہ دور اونچی جگہ پر بنی عالیشان حویلی پر برچیوں میں الجھ گئی۔ واہ بھائی، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر سوچا، لوگ دنیا میں آ کر کیسے کیسے محل بنا ڈالتے ہیں، ہم سے ایک زندگی کی بنیاد ٹھیک سے نہیں ڈالی جاتی۔ احسن جیلانی صاحب، آپ کی قسمت میں یہی لکھا تھا، آفیسر بننے کے خواب دیکھتے دیکھتے ٹیوشن ماسٹر بن جانا۔ چلتے چلتے جب وہ ایک شفاف رواں ندی تک جا پہنچا تب اسے احساس ہوا کہ وہ غلط سمت میں نکل آیا ہے۔ سنو بیٹا، اس نے وہاں کھیلتے بچوں میں سے ایک کو مخاطب کیا، یہ دریا خان کا مکان کہاں ہے؟ وہاں۔ بچے نے محض ایک سمت میں اشارہ کر دینا ہی کافی سمجھا۔ اس کی نگاہ نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا اور ناکام لوٹ آئی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آؤ، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ چلو، وہ فوراً مان گیا۔ باقی بچوں نے بھی ان کا ساتھ دینا مناسب خیال کیا، اور یوں وہ ایک قافلے کی صورت میں دریا خان کے گھر تک پہنچے۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گے۔ دریا خان نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ مجھے یقین تھا میں نہیں آؤں گا، وہ ہولے سے ہنسا، لیکن بعض اوقات ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے محض ایک ہی راہ ہوتی ہے۔ نکال دیا ماموں نے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں نکالا تو نہیں، لیکن رکھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو وہ میری وجہ سے خراب تو نہیں کر سکتے تھے نا؟
ان کی 3 جوان بیٹیاں ہیں اور مامی کو یقین ہے ان میں سے کوئی ایک ضرور مجھ سے سنجیدہ ہو کر اپنا مستقبل تباہ کرے گی۔ وہی تو گھبرو ہی ایسا ہے۔ دریا خان زور سے ہنسا۔ محض گھبرو ہو کر کوئی نوجوان کسی لڑکی کو اچھا مستقبل فراہم نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مامی کو میری وجاہت سے نہیں، میری بے سر و سامانی سے خطرہ تھا۔ اگر میرے پاس ایک عدد اچھی نوکری ہوتی تو وہ خود ماموں سے کہہ کر ان تینوں میں سے کسی ایک سے میری شادی جلد سے جلد کراتیں کہ گھر کا دیکھا بھالا لڑکا کہیں باہر نہ پھنس جائے۔ ٹھیک ہی ہے، ہر ماں اپنی بیٹیوں کا بھلا چاہتی ہے۔ وہ خود کو تیری بھی ماں سمجھ سکتی تھیں۔ تم بتاؤ، اس نے جان بوجھ کر موضوع بدل دیا، نوکری ہے یا گئی؟ یہ تو اب مجھے بھی خبر نہیں۔ اس کے بعد حویلی جانا نہیں ہوا؟ تم نے آنے میں دن بھی تو لگا دیے، امتحان دے رہے تھے۔ اس نے سر ہلایا۔ کیسا ہوا امتحان؟ بس یار، اس طرف سے بھی امید نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امتحان اچھا نہیں ہوا، پیپرز شاندار دیے ہیں، لیکن یار ہر طرف سفارش اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ ہم جیسے بے نام فقیروں کو کون پوچھتا ہے؟ بہت تلخ ہو رہے ہو تم۔ لب پر ہے میں تلخی ایام ورنہ فیض۔ وہ ہنس دیا۔ چلو مجھے وہاں لے چلو تاکہ اس آخری امید کا بھی تصفیہ ہو جائے۔ نہیں اب نہیں، رات اتر رہی ہے، کل صبح چلیں گے۔ تم پورا دن کا سفر کر کے آئے ہو، ابھی کھانا کھا کر آرام کرو تاکہ دماغ سے تھکن اترے۔ ارے میری جان، یہ برسوں کی تھکن ہے۔ وہ کھری چارپائی پر ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ ایک رات کے آرام سے کیا خاک اترے گی؟ دریا خان دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا تو وہ شدید تھکن کے باوجود اپنے حالات پر سوچتا رہا۔ بچپن سے وہ اپنے ماموں کے ساتھ ہی رہتا تھا کہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ اس کے پاس تھا نہیں۔ سرکاری اسکول اور کالج میں غیر معیاری تعلیم حاصل کر کے اس نے بمشکل BCom پاس کیا تھا اور بنا کسی امید کے نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا، جو کہ تاحال اسے حاصل نہ ہو سکی تھی۔ ٹھیلا لگانے یا جوتوں کی دکان پر بیٹھنے کو اس کا دل تیار ہی نہ ہوتا تھا کہ بچپن سے آنکھوں میں بڑا آفیسر بننے کے جو سنہری سپنے اس نے سجائے تھے، ان کے پر جلنے پر اس کا پورا وجود شدید تکلیف محسوس کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انتہائی مجبوری کے عالم میں بھی اسے کم سے کم کلرک کے درجے سے نیچے نہ آنا پڑے۔ زندگی میں ایک بلند مقام حاصل کرنے کی دھن سر میں سمائی تو اس نے CSS کی تیاری شروع کر دی۔ نوکری کی تلاش میں لاحاصل کو ترک کر کے وہ سارا دن لائبریری میں بیٹھا رہتا۔ گھر آتا بھی تو صرف کھانا کھانے کے لیے، اور یہی بات مومانی کے لیے انتہائی فکر و پریشانی کا باعث تھی کہ اس عمر کا جوان سوائے روٹیاں توڑنے اور لڑکیوں کو گھورنے کے کچھ نہیں کرتا۔ روٹیاں توڑنے والی بات ٹھیک تھی اور اس نے بنا کسی پس و پیش کے تسلیم کر لی تھی، لیکن دوسرا الزام برداشت کر لینا قطعاً ناممکن تھا۔ وہ اسی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ لڑکیوں کو اس نے ہمیشہ اپنی بہنیں سمجھا تھا۔ انہیں غلط نظر سے دیکھنے کا الزام اس کے لیے ایسی تکلیف اور گھٹن کا باعث بن گیا کہ اسے اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے بھی شرم محسوس ہونے لگی۔ انہی حالات میں اسے دریا خان کا خط موصول ہوا۔ دریا خان اس کے بچپن کا دوست تھا اور اس کے ساتھ اسکول اور کالج میں زیر تعلیم رہا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اپنی زمینیں سنبھالنے کی غرض سے وہ اپنے آبائی گاؤں واپس لوٹ گیا تھا اور وہیں اس نے اپنی چچا زاد سے شادی کر لی تھی۔ احسن جیلانی بھی اس شادی میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا اور تبھی اس نے دریا خان کا گاؤں دیکھا تھا۔ دریا خان نے اپنے خط میں اسے ایک نوکری کی بابت لکھا تھا۔ اس کے گاؤں کے بڑے ذمہ دار کی بیٹیوں کو گھر پر تعلیم دینی تھی اور اس کے لیے اسے ایک خاصے پرکشش معاوضے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن احسن نے وہ خط پڑھ کر بے دلی سے ایک جانب ڈال دیا تھا۔ معاوضہ پرکشش ضرور تھا، لیکن یہ اس کی منزل نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلندیوں کے سپنے تھے۔ فطرتاً وہ شاہین تھا۔ ذرا سے دانے کے لیے زمین پر اترنا اسے گوارا نہ تھا۔ اس نے امتحان دیا اور ایک بار پھر فٹ پاتھ پر جوتیاں چٹکانے لگا، اور وہ رزلٹ آنے تک یا شاید اس کے بعد بھی یہی کرتا رہتا۔ اگر ایک رات ماموں اور مامی کی گفتگو نہ سن لیتا۔ مامی کا خون خوار لہجہ، تبتے الفاظ اور ماموں کی کمزور ٹوٹی پھوٹی مدافعتی گفتگو نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا۔ اسے کسی سے شکایت نہ تھی۔ اس گھر کی شکستہ دیواروں نے بہت عرصہ تک اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچائے رکھا تھا، اور اب واقعی یہ اس کا فرض بنتا تھا کہ اس گھر کے مکینوں کی مشکلوں کو کم نہ کر سکتا ہو تو ان میں اضافہ بھی نہ کرے۔ ہر چند کے یہ اس کا ارمان تھا کہ وہ اچھی سی نوکری ملنے کے بعد اپنی ماموں زاد بہنوں کے رشتے تلاش کرے، انہیں باعزت رخصت کرے اور ماموں اور مامی کی خدمت کر کے ان کے احسانوں کا بوجھ کم کرنے کی اپنی سی صحیح کرے، لیکن اس کی اپنی قسمت اس کے ارمانوں کی کھلی مخالفت پر تلی ہوئی تھی۔ سو وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے دریا خان کا خط تلاش کیا اور اپنے ایک عزیز دوست کو ساری بات بتا کر یہاں چلا آیا۔ ماموں کا از خود سامنا کر کے ان کا جھکا ہوا سر
اور شرمندہ نظر دیکھنے کی اسے تاب نہ تھی۔ اگلی صبح اسے چڑیوں کی بے تحاشا چہکار نے جگایا۔ آنکھیں ملتا ہوا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر صحن سے آتی آوازوں سے اسے اندازہ ہوا کہ یہاں علی الصبح گھر کے تمام افراد جاگ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے، اور دریا خان کے گھر میں اس کی بیوی اور 2 بہنوں کے سوائے تھا ہی کون۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور دریا خان کی ہمراہی میں حویلی کی جانب چل دیا۔ کھیت کھلیان، پگڈنڈیاں، شفاف پانی لاتی چھوٹی چھوٹی نالیاں، اسے ہر شے بڑی نکھری، بڑی پاکیزہ لگی۔ یار دریا، فطرت انسان کی سب سے بڑی دوست ہے۔ مجھے اکثر احساس ہوتا ہے احسن ابا کے انتقال پر میں سوچتا تھا کہ میں شہر میں پلا بڑھا شخص کس طرح یہاں کی زندگی میں ایڈجسٹ ہو سکوں گا، زمینوں میں ہل چلاتا کیسا لگوں گا، ایک قطن ان پڑھ جاہل لڑکی سے کیسے نباہ کر پاؤں گا۔ لیکن اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ انسان بنا تو مٹی سے ہے، لیکن فطرت پانی کی سی رکھتا ہے۔ جس برتن میں ڈال دو وہی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس رنگ میں ملاؤ وہی رنگ اپنا لیتا ہے۔ بگڑا ہوا ہو تو سیلاب بن کر ہر شے کو تباہ کر ڈالتا ہے، اور سدھرا ہوا ہو تو زندگی میں دور دور تک سبزہ لگا دیتا ہے، پھول کھلا دیتا ہے۔ یار گاؤں آ کر میں نے ختیجہ سے شادی کی تو مجھے پتہ چلا کہ عورت عورت ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی حصے کسی گوشے سے ہو۔ ایک شیشے کی بوتل جس پر آپ کسی طرح کا بھی لیبل لگا دیں، شہر کا یا گاؤں کا، بوتل شیشے کی رہتی ہے، اس کی ساخت وہی رہتی ہے۔ اسی طرح عورت ایک ہے، اس کی خواہشات ایک سی ہیں، دینے اور لینے کے بنیادی اصول ایک سے ہیں۔ میں نے کھیت میں ہل چلایا تو محسوس کیا کہ میں یہی تھا اور یہی ہوں، ایک کسان جو دھرتی کا سینہ پھاڑ کر اپنا رزق نکالتا ہے، لہو کا پسینہ بناتا ہے، اور وہ پسینہ خاک میں ملا دیتا ہے، اور وہی خاک پھر اسے رزق اگلتی ہے۔ یہ ایک چکر ہے اور میں ہمیشہ سے اس چکر کا ایک حصہ ہوں۔ میں نے اس سارے سیٹ اپ کو اس طرح سے قبول کیا جیسے میں ہمیشہ سے یہیں تھا، جیسے میں یہاں سے کہیں گیا ہی نہیں۔ اسی طرح احسن جیلانی تم محسوس کرو گے کہ جہاں ہو اور جیسے ہو، تم در حقیقت یہی چاہتے تھے۔ یار انسان سنہرے سپنوں کی سنہری پری کو چھو نہیں پاتا، پکڑ نہیں پاتا، تو بہت جلد اس کی آنکھیں اپنے ارد گرد بسنے والے حقیقتوں سے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ یہی انسانی فطرت ہے۔ یہاں آنے سے قبل تم ضرور مایوسی اور ڈپریشن کا شکار رہے ہوگے کہ گاؤں کی زندگی میں کیسے گھل مل سکو گے، لیکن آج تمہیں یہی فطرت اپنی دوست لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا اور سوچتا رہا، نہ جانے دریا خان درست کہتا تھا یا غلط، لیکن اس کے اپنے اندر کہیں یہ طے تھا کہ سمجھوتے ہو تو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسے بند دروازے کے مانند ہوتے ہیں جس میں سے پھر کوئی امید، کوئی خوشیوں بھرا خواب انسان کے دل کے اندر نہیں جھانک پاتا، جیسا اس نے سوچا تھا، جو اس نے چاہا تھا۔ اگر ویسا نہ ہوتا تو وہ سمجھوتا تو کر ہی لیتا، ہاں کبھی خوش نہ ہو سکتا تھا، اتنا وہ جانتا تھا۔ دریا خان اگر آج اپنی زندگی سے مطمئن بھی تھا اور خوش بھی، تو یہ بہت پہلے اس کے اندر کہیں طے ہوا ہوگا۔ لو جی آ گئی منزل۔ دریا خان کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں کے سمندر سے ابھرا۔ اس کے سامنے وہی عالیشان پرشکوہ حویلی کھڑی تھی جس کی برجیوں نے کل اس کے اندر عجب شکووں کے گل کھلائے تھے۔ اندر اطلاع کرو، دریا خان ماسٹر صاحب کو لے کر آیا ہے۔ دریا خان چوکیدار سے مخاطب تھا۔ احسن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ نہیں، یہ میری منزل نہیں۔ اس کے اندر کوئی چلایا۔ بیگم صاحب اندر بلاتی ہیں۔ چوکیدار چند منٹوں میں لوٹ آیا تھا۔ بڑا سا صحن عبور کر کے چوڑا برآمدہ تھا جس میں 3 اطراف میں راستے بنے تھے۔ ایک ملازم کی رہنمائی میں وہ ایک بڑے گول کمرے میں پہنچے۔ موٹے قالین پر چلتے ہوئے وہ گدیلے صوفے میں دھنسی لمبی چوڑی خاتون کے روبرو پہنچ گئے۔ السلام علیکم بیگم صاحب جی۔ دریا خان نے باادب سلام پیش کیا۔ احسن نے تقلید کی۔ بیٹھو دریا خان۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ تم بیٹھو ماسٹر۔ اس نے عجیب سی تذلیل محسوس کی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب آئے ہو دریا خان؟ بیگم صاحب، یہ میرا دوست اپنا امتحان دے رہا تھا، اس سے فارغ ہو کر آیا ہے۔ کتنا پڑھا ہے؟ اب روئے سخن اس کی جانب تھا۔ جی میں نے BCom کیا ہے اور اب CSS کا ایگزام دے کر آیا ہوں۔ وہ کون سا امتحان ہے؟ یہ بتاؤ کتنی کلاس پڑھے ہوئے ہو؟ اسے خاتون کے انتہا درجے کی کم علمی کا احساس ہوا۔ جی 14 جماعت پاس ہوں۔ اب 15ویں کا امتحان دیا ہے۔ انہوں نے مدبرانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ جی اس نے تعصب سے محض اتنا کہنا کافی سمجھا۔ ٹھیک ہے، تعلیم تو کافی ہے، لیکن انہوں نے اپنے بے تحاشا جسم کی وجہ سے بمشکل پہلو بدلا۔ لیکن کیا بیگم صاحب؟ میرا دوست بڑا قابل آدمی ہے۔ ہاں ہاں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی عمر؟ حلیمہ کے بابا کوئی ادھیڑ عمر، یعنی میرا مطلب ہے۔ جی بیگم صاحب میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ دریا خان نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا۔
لیکن آپ احسن پر اتنا ہی اعتبار کر سکتی ہیں جتنا کہ مجھ پر کرتی ہیں۔ اس کی شرافت کی ضمانت میں دیتا ہوں، اصل میں یہ بیچارہ بڑا ضرورت مند ہے۔ احسن نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا، بیگم صاحب کچھ کشمکش کا شکار تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، کیا تنخواہ مانگتا ہے یہ؟ آپ جو دیں وہ مناسب ہوگا۔ احسن نے ایک نظر اسے دیکھا، جواباً اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اچھا ماسٹر تم یہیں بیٹھو، میں لڑکیوں کو بھیجتی ہوں۔ دریا اب تم جاؤ۔ وہ مشکل اٹھ کر اندر کسی پردے کے پیچھے گم ہو گئیں۔ یار دریا، مجھے تو مشکل لگ رہا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بظاہر ایسی ہیں، اندر سے قطعاً خانہ خالی ہے، کچھ آتا جاتا نہیں، جو کہو گے آنکھ بند کر کے مان لیں گی۔ لڑکیاں بھی ایویں سی ہیں، پڑھنے لکھنے کا تو شوق ہے نہیں، وی سی آر اور ڈش دیکھ دیکھ کر فیشن سیکھ گئی ہیں۔ سو اب کچھ پڑھ لینے کا بھی خیال آ گیا ہے، بہت آسان سی جاب ہے۔ لیکن تم نے تو فیس وغیرہ کا بھی کچھ نہیں کہا۔ ارے میری جان، جدی پشتی رئیس ہیں، جتنے دن یہاں نوکری کرو گے جیب اور منہ دونوں بھرے رہیں گے، اس کی تم فکر مت کرو۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، تم اچھی طرح پڑھانا، پہلا دن ہے، اچھا امپریشن ڈالنا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ راستہ تو گھر تک کا یاد ہے نا؟ بھول بھی گیا تو کسی نہ کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ وہ ہنس دیا۔ دیٹس گڈ۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نگاہ یک تھم گئی۔ میرون دبیس پردوں کے پیچھے کوئی لڑکی چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی، جسے اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ اس کے پیر نیچے سے دکھائی دے رہے تھے، چاندی کی پازیب سے سجے سانولی رنگت کے نازک پیر۔ اس نے چند لمحے دیکھے، پھر اندر آتی لڑکیوں نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ وہ 3 لڑکیاں تھیں، عمریں 25 سے 20 کے درمیان ہوں گی، گہرے گہرے رنگوں کے ریشمی سوٹ پہنے، پراندے ڈالے چھم چھم کرتی۔ وہ تینوں لائن سے اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نگاہ ان پر ڈالی۔ جی سلام ماسٹر صاحب، سب سے بڑی نے جواب دینے کا تکلف کیا۔ مجھے احسن جیلانی کہتے ہیں، میں آج سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ پڑھائیں جی، آپ کی بکس وغیرہ وہ تو منگوانی ہیں، اماں کہتی ہیں آپ نام لکھ دیں، کل شہر سے آ جائیں گی۔ اچھا کون کون سے مضمون پڑھیں گی آپ لوگ؟ تینوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ بس جی پڑھنا لکھنا آ جائے، اردو اور انگریزی۔ یعنی وہ ایک ثانیے کو شزدر رہ گیا۔ آپ لوگوں نے قطعاً کچھ نہیں پڑھ رکھا، پڑھا ہوا ہوتا تو کیوں لگاتے آپ کو؟ ایک نے اعتراضاً کہا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک فرمایا آپ نے۔ لڑکیوں کی علمی استعداد کا بخوبی اندازہ کر لینے کے بعد ابتدا اس نے الف بے اور اے بی سی سے کی، اور ایسا کرتے ہوئے اس کا رو دینے کو جی چاہ رہا تھا۔ تینوں کو ایک ایک صفحہ لکھنے کا کام دے کر اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی ہی تھی کہ کسی نے بڑے باادب طریقے سے چائے کی پیالی اس کے آگے کر دی۔ احسن نے چونک کر سر اٹھایا۔ سیاہ بھوراں آنکھیں ایک لمحے کو اس کی نظروں سے متصادم ہوئیں، پھر ان پر پلکوں کی چلمیں نہ گری۔ احتراماً اس نے بھی نگاہ جھکا لی، اور تب وہ سامنے نازک پیر اس کی نگاہوں کی زد میں آئے تو یہ تھی وہ لڑکی جو اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ شکریہ، کپ تھام کر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ بے آواز واپس مڑ گئی۔ سونی، پانی لا کر دے پہلے ماسٹر صاحب کو، کمبخت چائے کا کپ لا کر سر پر مارتی ہے۔ تینوں میں سے ایک نے اسے آواز دی۔ جی آپا، پردے کے پاس رو کر وہ مدھم آواز میں بولی۔ احسن نے مترنم آواز سنی اور نام پر مسکرا دیا۔ اس میں بامسمی، اس نے سوچا تھا۔ چند لمحوں بعد پانی کا گلاس اس کے روبرو تھا۔ جی شکریہ۔ سر اٹھائے بغیر اس نے گلاس احتیاط سے تھاما۔ واپسی پر وہ قدرے غیر مطمئن تھا، لیکن اس نے دریا خان سے کچھ بھی نہ کہا، اور وہ کہتا بھی کیا؟ یہ کہ وہ پڑھانے تو آیا تھا لیکن الف بے یا اے بی سی نہیں، یہ تو ایک قطعاً غیر معقول بات ہوتی۔ پڑھانا تو اسے تھا ہی، پھر اعتراض کیسا؟ چند ہی دنوں میں اسے تینوں لڑکیوں کی تمام تر قابلیت اور صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا۔ حلیمہ، شمیمہ اور سلیمہ نامی ہم قافیہ بہنیں، ردیف اور بحر ہر چیز میں برابر اور ہم وزن تھیں، ایک سے نام، ایک سی شکلیں اور ایک سے دماغ۔ مزید یہ کہ کپڑوں اور زیورات کا شوق بھی ایک سا تھا، اور غالباً محض یہی ایک شوق تھا۔ پڑھنا لکھنا تو ایک مجبوری تھی کہ ٹی وی پر گاؤں سے باہر کی دنیا دیکھ دیکھ کر انہیں بھی ویسا ہی بننے کا شوق چڑھایا تھا۔ ماسٹر جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑیں، مجھے تو آپ سب سے پہلے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایک دن شمیمہ نے بیزاری سے رائٹنگ کا کام ایک طرف کر کے کہا تھا۔ انگریزی بولنا سکھا دوں؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ یعنی ڈائریکٹ بی بی اینٹ پر اینٹ رکھے بنا دیوار کیسے کھڑی کر لو گی؟ لیکن یہ کام تو بہت برا ہے، جیسا لفظ آپ بنائیں نیچے ویسے ویسے بناتے جاؤ، یہ بھی کوئی کام ہوا؟ تو باتیں نہ بنا، پڑھ بیٹھ کر۔ حلیمہ نے ماسٹر صاحب کی مشکل آسان کی اور چھوٹی بہن کو ڈانٹ پلائی۔ بڑی قابل ہے، ماسٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ تو۔ شمیمہ نے اسے گھورا اور کاپی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ماسٹر صاحب چائے۔ احسن جو شمیمہ کی فرمائش میں الجھا ہوا تھا، اس کی آواز پر ہوش میں آیا۔ روزانہ اس وقت اس کی چائے آتی تھی، اسی آواز پر وہ چونکتا تھا اور سر اٹھائے بغیر کپ تھام لیتا تھا۔
ہاں کبھی کبھی اس کا دل بے ایمانی کرتا تھا اور وہ چپکے سے سامنے پیروں پر ایک نظر ڈال لیتا تھا، لیکن اس سے آگے کبھی کوئی بے ایمانی کرنے کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ سونی کتنی بار سمجھایا ہے تجھے، پہلے پانی لایا کر۔ سلیمہ نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ نہیں جی بس ٹھیک ہے شکریہ، اس نے مداخلت کی، مجھے پیاس نہیں۔ نہ جی ماسٹر صاحب، چائے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں، گرم چائے معدہ چلاتی ہے جا کر، پہلے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کریں۔ شمیمہ نے بڑے مدبرانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ جا سونی پانی لا۔ وہ بے چارگی سے خاموش ہو گیا۔ اسے بے جا تکلیف سے بچانے کے لیے ہی اس نے پیاس نہ ہونے کا عذر پیش کیا تھا۔ ماسٹر جی پانی، بڑی مترنم آواز تھی اس کی، سماعتوں میں نرمیاں سی اتر جاتی تھیں۔ شکریہ، اس نے حسب معمول نگاہ اٹھائے بغیر پانی کا گلاس تھام لیا۔ نرم معدے سے گندی انگلیاں اس کی انگلیوں سے ٹکرائیں، اسے جھٹکا سا لگا اور نہ جانے کیوں نگاہ اٹھا کر اس نے دیکھا وہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اب جا پھوٹ کیوں سر پر کھڑی ہے؟ حلیمہ نے اسے لتاڑا۔ وہ جلدی سے مڑ کر کمرے سے نکل گئی اور پہلی مرتبہ احسن جیلانی نے رات کو اپنے پلنگ پر لیٹ کر اس کے بارے میں سوچا۔ عجیب نوکرانی ہے، بھلا کوئی نوکرانیاں بھی ایسی خوبصورت رکھتا ہے؟ اسے تو اس حویلی کی رانی ہونا چاہیے تھا۔ وہ چمکیلے بھڑکیلے لباس جو ان تینوں چڑیلوں پر انتہائی نامناسب معلوم ہوتے ہیں، وہ پہنتی تو کیسے سج جاتے۔ بیچاری، ایسی بھلی صورت اور ایسی کھوٹی قسمت۔ پھر اس نے اس خوبصورت نوکرانی پر اپنا مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے کروٹ بدل کر سو جانا مناسب سمجھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر یوں رواں ہوئی تھی کہ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ کیا دریا خان سچ کہتا ہے؟ وہ اکثر سوچتا۔ کیا میں بہت جلد بھول جاؤں گا کہ میرے کیا خواب تھے، میں کیا چاہتا تھا، کون سی بلندیاں میرے تصورات میں تھیں؟ کیا میں اسی زندگی کو اپنا نصیب جان کر ایسے ہی نبھا دوں گا؟ لیکن کب تک؟ کب تک یہ تینوں لڑکیاں انگریزی بولنے کے شوق میں مجھ سے پڑھتی رہیں گی؟ بہت جلد انہیں اپنی شوقیہ پڑھائی سے اکتاہٹ ہونے لگے گی اور ایک دن مجھے کہا جائے گا کہ میں کل سے نہ آؤں۔ پھر کیا کروں گا میں؟ کہاں جاؤں گا میں؟ اسے اپنا آپ شدت سے بیکار اور غیر مفید محسوس ہوتا۔ اس درجے مایوسی اسے گھیر لیتی کہ وہ سنجیدگی سے خودکشی کے متعلق سوچنے لگتا۔ کئی بار وہ گاؤں کو دوسرے قریبی گاؤں سے جدا کرتی اس شفاف ندی کے پاس جا کر بیٹھتا اور اس میں پاؤں لٹکا لیتا اور سوچا کرتا کہ اس ندی کی گہرائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی، آیا اس میں ایک 6 فٹ کا نوجوان ڈوب سکتا ہے یا نہیں؟ پھر جب سورج ڈوبنے لگتا اور آسمان کی سرخیاں ندی کے پانی کو سونے جیسی رنگت بخشتیں تو وہ اٹھتا اور تھکے ہارے قدموں سے چلتا ہوا دریا خان کے گھر کا رخ کرتا۔ دریا خان بھی عجب آدمی تھا، نہ اس نے کبھی اس کے آئندہ کے ارادوں کے متعلق جاننے کی کوشش کی اور نہ ہیلو بہانوں سے اپنے گھر کا حدود اربا جتایا، یعنی اپنے متعلق وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ زندگی میں پیدا ہونے والی ہر تبدیلی کو وہ اس طرح سے قبول کرتا تھا جیسے یوں ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ احسن کو اس نے بڑی کشادہ دلی سے اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیا تھا، لیکن احسن جیلانی دریا خان سے الگ تھا، ہر لحاظ سے الگ۔ زندگی میں پیش آنے والے نئے واقعات اسے بے طرح ڈسٹرب کرتے تھے، سو ایک عجیب اور نئے واقعے نے اسے نہ صرف ڈسٹرب بلکہ خوفزدہ بھی کر دیا۔ اس شام نہ سلیمہ تھی نہ شمیمہ، دونوں اپنی کسی سہیلی کی شادی میں گئی ہوئی تھیں۔ حلیمہ کو اکیلا دیکھ کر اس کا ہمیشہ آف رہنے والا موڈ مزید آف ہو گیا۔ آپ پڑھیں گی؟ اس نے قدرے اکتاہٹ سے پوچھا تھا۔ جی ماسٹر صاحب، وہ مسکرائی۔ آپ بیٹھیے نا، آپ کی بہنیں پیچھے رہ جائیں گی۔ وہ دل سے چاہ رہا تھا کہ وہ بھی چھٹی کر لے تو اس کی جان بخشی ہو جائے۔ دفع کریں جی، ان کا بختوں کا کب دل لگتا ہے پڑھائی میں ہی زبردستی کرتی ہوں ان کے ساتھ۔ میں تو جی آج بھی پڑھوں گی اور کل بھی۔ بہتر، وہ بیٹھ گیا۔ کل کا کام پورا ہے آپ کا؟ جی چیکنگ کراؤں؟ کرائیے، اس نے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ ماسٹر جی؟ جی۔ پکارنے کا انداز بدلا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ جی ہنسی نہ روکا کریں اپنی، کھل کر ہنس لیا کریں، اللہ کی قسم آپ ہنستے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے دفعتاً لم بھینچ لیا اور نظر جھکا لی۔ حلیمہ بیوی کام دکھائیے۔ اس کا کام دیکھ کر اسے اگلا کام دے کر وہ اپنے ساتھ لائی ایک کتاب کھول کر بیٹھ گیا۔ تینوں لڑکیاں کام اتنی سستی سے کرتی تھیں کہ اسے خود کو بوریت سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب ساتھ رکھنی پڑتی تھی۔ ماسٹر صاحب دوبارہ پکارا گیا۔ جی، اس نے نظر اٹھائی۔ ایک بات پوچھ لوں جی، ناراض نہ ہوں تو؟ پوچھئے۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور کتاب بند کی۔ یہ جی محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ او گاڈ! اس کا سانس کہیں سینے میں ہی معلق ہو کر رہ گیا۔ جامنی رنگ کے دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبائے وہ بڑی لگن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کل آؤں گا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سنیے جی سنیے۔ وہ اس سے پہلے دروازے تک پہنچ گئی۔ حلیمہ بیوی کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے راہ میں کھڑی اس جاہل پینڈو لڑکی کو بے بسی سے دیکھ کر ادھر ادھر دیکھا۔
کوئی ادھر آ نکلا تو اوہو کوئی نہیں آتا ماسٹر جی، آپ اتنے بزدل ہیں، میری بات تو پوری سن لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کر بات کریں۔ راستے میں کھڑے ہونا اسے اس قدر آکورڈ لگ رہا تھا کہ مجبوراً واپس بیٹھنا پڑا۔ ماسٹر جی آپ اتنے خوبصورت ہیں، میرا تو دل مل گیا ہے آپ سے۔ آپ یہ بتائیں میں اچھی لگتی ہوں آپ کو؟ اتنی زہر لگتی ہو کہ ایک تھپڑ رسید کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے دانت کچکچا کر سوچا۔ دیکھیں بی بی، پھر وہ حتل مکان نرم لہجے میں بولا، میں پڑھانے آتا ہوں آپ کو، ایک احترام کا رشتہ ہے میرے اور آپ کے درمیان، ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا آپ کو۔ چھوڑیں جی ان پرانی بلکہ 100 سالہ پرانی باتوں کو۔ آپ نے وہ فلم دیکھی ہے، دو دلوں کی داستان؟ جی نہیں، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس میں ہیرو جو ہوتا ہے نا وہ پڑھاتا ہی تو ہے ہیروئن کو۔ اس کی بات درمیان میں تھی جب وہ اٹھا اور سیدھا چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ برآمدے میں پہنچا لگاتی سونی نے سر اٹھا کر قدرے حیرانی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اس پر ایک نگاہ ڈالے بنا پکے فرش پر جوتوں کے نشان بناتا نکلتا چلا گیا۔ رات کو کھانے کے وقت اس نے پیٹ خراب ہونے کا بہانہ کر دیا اور بھوکا ہی لیٹا رہا۔ اکیلے لیٹ کر سیاہ آسمان کو تکتے ہوئے وہ بہت افسردہ، بہت بے چین تھا۔ حیات پہلے ہی کتنی شیریں تھی جو اس میں مزید تلخیاں گھلتی جا رہی تھیں۔ رویے رویے رویے، اس نے پلنگ کی پٹی پر مکہ رسید کیا۔ یہ رویے ہوتے ہیں جو بیزار کرتے ہیں جینے سے، دور کرتے ہیں خوشیوں سے، زندہ رہنے کی امنگوں سے۔ آخر انسان اپنا احتساب خود کیوں نہیں کرتے؟ وہ جاہل لڑکی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں اور اظہار محبت کرنے بیٹھ گئی، اور انتہائی گھٹیا درجے کا اظہار۔ ارے بھائی میں پڑھانے آتا ہوں تو میں فیس لیتا ہوں اپنے کام کی۔ ان دو باتوں کے درمیان یہ نیا تعلق کب اور کہاں پیدا ہوا؟ میں خوبصورت ہوں اس لیے مجھ سے محبت ہو گئی۔ ٹھیک کہتا تھا دریا خان۔ ڈش اور وی سی آر دیکھ دیکھ کر یہ بھوسا بھرا ہے ان خالی دماغوں میں۔ دو دلوں کی داستان۔ پھر اسے یک زور سے ہنسی آئی۔ غالباً کل یا پرسوں محترمہ نے یہ فلم دیکھی ہوگی اور دفعتاً انہیں خیال آیا ہوگا کہ انہیں بھی تو ایک ہیرو پڑھانے آتا ہے جسے انہوں نے اپنی زندگی کا ہیرو بنانے کا فیصلہ کر ڈالا۔ سوچتے سوچتے اسے کافی رات بیت گئی۔ اس نئے افسانے سے وہ نہ صرف ذہنی طور پر مجروح ہوا تھا بلکہ خوفزدہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت عام سی ہی صحیح لیکن بہرحال ایک لڑکی تھی، صنف نازک، جو اسے خود سے بیزار پا کر کسی بھی مشکل میں بہت آسانی سے پھنسا سکتی تھی۔ اس کے ذرا سے اشارے پر حویلی کے خونخوار ملازم اس کی ٹکا بوٹی کر سکتے تھے۔ رات کی فضاؤں میں رچی خنکی کے باوجود اس کا وجود گرم ہونے لگا، اور عام تو وہ صرف اپنی شخصیت میں تھی، دوسرے پہلو سے دیکھا جاتا تو وہ ایک بڑے ذمہ دار کی لاڈلی صاحبزادی تھی۔ احسن جیلانی کو اپنا آپ ان دیکھے پھندوں میں الجھتا نظر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ اب اسے بڑی احتیاط سے کام لینا ہے، اسے دوہرے رویے سے کام لینا ہے تاکہ اس لڑکی کو نہ تو دھتکارے جانے کا احساس ہو اور نہ ہی وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو سکے۔ اسے علم تھا کہ زیادہ سختی سے کام لینے کا نتیجہ قدرے الٹ بھی ہو سکتا تھا۔ اس بے شعور لڑکی سے اسے کسی قسم کی اچھی امید نہ تھی۔ بہرحال کروٹ لے کر اس نے سوچا، میرا دل بھی صاف ہے اور ضمیر بھی، خدا میری مدد کرے گا۔ پھر اس نے آسمان پر پھیلتی سفیدیوں کو دیکھا اور تکیے میں منہ دبا کر سو گیا۔ اگلے دن اس نے کمال صفائی سے چھٹی ماری اور کہلا بھیجا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ اس لڑکی کو اکیلے میں پڑھانے کا خطرہ مول لینے کو قطعاً تیار نہ تھا۔ کل اظہار عشق کیا تھا، آج مزید کیا کچھ کہتی، اسے خبر نہ تھی، اور وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی جب اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ گڑھا تھا۔ شام اترنے تک وہ شدید قسم کے بخار میں مبتلا ہو گیا۔ دریا خان کی بیوی نے ایک بڑی محبت کرنے والی بہن کی طرح اس کی تیمارداری کی اور 2 دن تک اس کے پاس بیٹھی رہی، اس کا سر دباتی رہی، دعائیں پڑھتی رہی، اس پر دم کرتی رہی، اور احسن جیلانی نے سوچا کہ دریا خان کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ اگر وہ اس فرشتوں جیسی معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی کو محض ان پڑھ اور گاؤں کی لڑکی سمجھ کر چھوڑ دیتا اور اس کی ماموں زاد بہنوں جیسی کسی شہر کی لڑکی سے شادی کر لیتا تو اس کا یہ گھر فردوس کدہ کے بجائے جہنم کدہ لگتا۔ ٹھیک ہو جانے کے بعد نہا دھو کر اس نے سب سے پہلا کام حویلی جانے کا کیا۔ 4 دن کی چھٹی کے بعد اس کے ذہن سے حلیمہ کی باتیں بھی کافی حد تک محو ہو گئی تھیں، اور اب اس کی کمکلی پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ حویلی کے مرکزی گیٹ کا کھٹکا کھولا اور صحن عبور کر کے برآمدے تک جا پہنچا۔ آج ساری حویلی سوئی سوئی خاموش خاموش سی لگ رہی تھی۔ سردیوں کی نرم دھوپ صحن اور آدھے برآمدے میں بچھی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے گول ستونوں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں جن کے ہرے پتے چمکدار اور خوشنما لگ رہے تھے۔ ماسٹر صاحب، کسی نے انتہائی نرمی سے پکارا تھا۔ وہ چونک کر مڑا۔ سامنے سونی کھڑی تھی، سرخ اور سیاہ چنری کا دوپٹہ ماتھے تک اوڑھے، نظریں جھکائے وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی، اس نے ایک نگاہ اس کی پلکوں پر ڈالی۔ کیا بات ہے، آج چھٹی کرنی ہے؟ جی نہیں، وہ
اس نے چاروں جانب دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ اطمینان سے بتائیے کیا بات ہے؟ آپ اندر چلیں۔ اس نے پھر بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، وہ بے حد گھبرائی ہوئی خوفزدہ سی لگتی تھی۔ چلیے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اسے گل کمرے میں لے آئی۔ وہ یوں بھی روز یہاں آنے کا عادی تھا۔ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ قدرے فاصلے پر کھڑی رہی، جیسے اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہو۔ جی بی بی کہیے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ کیا حویلی کے لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ جی وہ سب بڑے چچا کی حویلی گئے ہیں 15 دنوں کے لیے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ اچھا، لیکن کیوں؟ ان کے چھوٹے بیٹے کی میت ہو گئی ہے، اسی لیے سب کو اچانک ہی جانا پڑا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا سن کر، لیکن آپ یہ سب مجھے باہر ہی بتا دیتی تو بہتر تھا۔ ماسٹر جی، آپ اتنے دن مجھے پڑھا دیں گے؟ اس نے انتہائی عاجزانہ درخواست کی تھی۔ ایسن نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو؟ اس نے انتہائی تعجب سے پوچھا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مالکوں سے اجازت لے لی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مالکوں سے؟ وہ حد درجے تعجب سے بولی تھی۔ کون مالک؟ میرا مطلب ہے بڑی بیگم صاحب۔ وہ گڑبڑا گیا۔ ماسٹر جی، میں یہاں نوکرانی نہیں ہوں۔ وہ یکدم اس کا مطلب سمجھ گئی۔ میں تو ان کی سگی ماں جائی کی بیٹی ہوں، خالہ ہیں وہ میری۔ اوہ، کیا واقعی؟ اسے شوق لگا تھا۔ تو پھر میرا مطلب ہے اتنا فرق کیوں ہے آپ کے رہن سہن اور آپ کے خالہ زاد بہنوں کے رہن سہن میں؟ اس لیے کہ شاید جو کچھ مجھے آپ نے سمجھا وہی یہ سب لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ سونی نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ میں خالہ کی اس بہن کی بیٹی ہوں جو ان کی طرح اتنے بڑے آدمی سے نہیں بیاہی گئی تھی، بلکہ ایک چھوٹے غریب ڈرائیور کی بیوی تھی۔ میری ماں مر گئی تو ابا نے دوسری شادی کر لی۔ خالہ مجھے سوتیلی ماں کے ظلم سے بچانے کے لیے تو یہاں لے آئی ہیں، لیکن انہیں اپنے اور اپنی اولاد کے سلوک نظر نہیں آتے۔ شاید اسی لیے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ میں سب سے آخر میں بچا کچا کھانا کھاتی ہوں اور ان کی بیٹیوں کی اترن پہنتی ہوں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے اتنا کام کرتا دیکھ کر باہر کے سارے لوگ مجھے نوکرانی سمجھتے ہیں۔ اس کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ سب جان کر، لیکن سونی بی بی، بات صرف اتنی ہے کہ کوئی نہ تو اپنی صورت خود بناتا ہے اور نہ مقدر۔ شاید آپ کو احساس نہیں ہے کہ اس اترن کو پہن کر بھی آپ ان تینوں سے علیحدہ اور منفرد لگتی ہیں۔ نہ وہ اپنی صورت آپ جیسی کر سکتی ہیں اور نہ آپ اپنا مقدر ان جیسا۔ اس کا انداز اور اس کا لہجہ بالکل سادہ اور بے ریا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے انتہائی مخلصانہ جذبات سے مغلوب ہو کر کہا تھا۔ میں نے کبھی اپنے خدا سے شکایت بھی نہیں کی۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا اور آنکھیں صاف کر لیں۔ سب کو اپنے اپنے حصے کا ملتا ہے۔ آپ سے تو مجھے بس اتنا کہنا تھا کہ ان 15-20 دنوں میں آپ مجھے جتنا پڑھا سکتے ہیں پڑھا دیں۔ میں بالکل کوری نہیں ہوں ماسٹر صاحب۔ جو کچھ آپ نے میری بہنوں کو سکھایا ہے وہ سب مجھے آتا ہے۔ میں اکثر یہاں پردے کے پیچھے سے وہ سب سیکھتی رہتی ہوں جو آپ انہیں سکھاتے ہیں۔ چھپ کر چوری سے ان کی کاپیاں اور کتابیں بھی پڑھتی ہوں۔ اتنا کچھ تو مجھے بھی آتا ہے۔ وہ حیرانی سے اس کی صورت کو تک رہا تھا۔ جنہیں پڑھنے لکھنے کا شوق محض فیشن کی حد تک تھا، انہیں 2,000 کی ٹیوشن کی سہولت حاصل تھی، اور جس کا یہ شوق جنون کی حدوں تک جا پہنچا تھا، اسے پردے کے پیچھے چھپ کر چوری کا علم حاصل کرنا پڑتا تھا۔ وہ بڑی دیر تک کے لیے خاموش ہو گیا۔ ماسٹر صاحب، آپ میرا یقین کریں جی، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ وہ اس کی خاموشی سے مایوس ہو کر بولی۔ ان لوگوں کے جاتے ہی سارے ہٹ حرام نوکر اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے ہیں۔ اب ان کے آنے سے 1-2 دن پہلے ہی لوٹیں گے۔ صرف چوکیدار اور کھانا پکانے والی ماسی رہ گئے ہیں۔ چوکیدار کو نشے کی بیماری ہے۔ کمبخت رات کو اتنا کھا لیتا ہے کہ سارا دن اپنی کوٹری میں اوندا پڑا رہتا ہے۔ ماسی 12 بجے سوتی ہے تو شام 5 بجے تک سوتی ہی رہتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ آ کر گھنٹہ 2 گھنٹہ مجھے پڑھا دیں گے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ مجھے پکا پتہ ہے جی، میں تو پلی بڑی ہی یہاں ہوں۔ میں جانتی ہوں ایسے میں کوئی آ کر میرا خون بھی کر جائے نا تو 10 دن سے پہلے تو کسی کو خبر ہی نہیں ہونی ہے۔ احسن نے اسے غور سے دیکھا۔ جوش خطابت میں وہ اپنی ہر کمزوری سے اسے آگاہ کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ ماسٹر صاحب ایک جوان مرد تھا جس کی نیت کسی بھی لمحے بے ایمان بھی ہو سکتی تھی، جبکہ ایسی کھلی آزادی بھی میسر تھی۔ آخر یہ لڑکیاں اس قدر احمق کیوں ہوتی ہیں؟ ہر کسی کو اپنا چاچا سمجھ لیتی ہیں۔ رات کو بستر پر لیٹ کر اس نے سوچا تھا، کس قدر تفصیلاً اس نے مجھے ہر بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ آخر کون لگتا ہوں میں اس کا، اور کتنا جانتی ہے وہ مجھے؟ بے وقوف لڑکی۔ لیکن کچھ بھی تھا، وہ اسے پڑھانے کی حامی بھر آیا تھا۔ نہ معلوم کیوں اسے دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر
اس کے بچپن کا احسن اس کے اندر سے نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ احسن جسے اچھے اسکولوں میں، اچھے کالج میں پڑھنے کا انتہائی شوق تھا، جسے کالج میں ٹیوشن کی ازحد ضرورت تھی، اور وہ 2,000 کے ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور اسی لیے اسے کسی پروفیسر نے پڑھانے کی حامی نہیں بھری تھی۔ وہ احسن جس کے کانچ کے خواب ٹوٹ پھوٹ کر اسی کی آنکھوں میں پیوست ہو چکے تھے، وہ کیسے کسی کو پڑھانے سے انکار کر سکتا تھا؟ دوسرے دن وہ حویلی پہنچا اور سونی کی حسب ہدایت سیدھا گول کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ وہیں موجود تھی، اپنی کاپی کھولے اس کی منتظر تھی۔ ماسٹر جی آپ آ گئے؟ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، میں سمجھی تھی آپ نہیں آئیں گے، بس مجھے بہلانے کو کل حامی بھر لی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب میں پیسوں کے لیے یہاں آ سکتا ہوں تو کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی ضرور آؤں گا۔ دل توڑنے کا گناہ میں کر نہیں سکتا۔ آپ بہت اچھے ماسٹر صاحب ہیں۔ ہولے سے ہنس کر وہ خاموش ہو گیا۔ لائیے دکھائیے کیا کیا کام کر لیا ہے۔ اس کی کاپی لے کر وہ اس کا کام چیک کرنے لگا، پھر اسی دوران کاپی پر نظر جمائے اسے مخاطب کیا۔ سونی بی بی ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ آپ کی کسی بات کا میں برا نہیں مانوں گی۔ آپ نے تو جی اتنا احسان کیا ہے مجھ پر، میرا اتنا بڑا شوق پورا کر رہے ہیں۔ جس طرح کل آپ نے مجھے اپنی تنہائی اور اکیلے پن کا احساس دلایا ہے، ایسا کسی اور کے سامنے مت کیجیے گا۔ مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں میں شیطان بھی چھپا ہوتا ہے، اور ہم انہیں محض چہروں سے نہیں پہچان سکتے، اور لڑکیوں کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ جی وہ آہستگی سے بولی۔ لیکن ماسٹر صاحب آپ پر تو مجھے پکا اعتماد ہے جی۔ وہ کیوں؟ آنکھیں قدرے بند کرتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ سے تو جی رشتہ بنتا ہے میرا۔ وہ شرما کر بولی۔ رشتہ؟ وہ حیرانی کی حدوں کو پار کر گیا۔ کون سا رشتہ؟ وہ حلیمہ آپا میری بہن لگتی ہیں، تو آپ ان کے حوالے سے میرے دلہا بھائی ہوئے نا۔ پین انگلیوں میں دبائے وہ ساکت رہ گیا، پھر وہ حواسوں میں لوٹا، کاپی بند کی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کس نے کہا یہ سب آپ سے؟ قدرے درستی سے اس نے پوچھا تھا۔ مجھ سے تو کسی نے نہیں کہا۔ وہ اس کے انداز پر گھبرا گئی۔ قسم لے لیں حلیمہ آپا نے مجھ سے بالکل نہیں کہا۔ پھر یہ بیہودہ بکواس کیوں فرمائی آپ نے؟ وہ انتہائی طور پر تپ چکا تھا۔ وہ تو سلیمہ آپا کو بتا رہی تھیں۔ وہ نروس ہو گئی۔ میں وہیں لیٹی تھی، انہیں خبر نہیں تھی، بس ایسے سن لیا میں نے۔ کیا فرما رہی تھی وہ؟ دانت کچکچا کر اس نے پوچھا۔ یہ کہ آپ اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اپنا تو جی پکا پتہ تھا انہیں۔ ہاں آپ کا پکا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھیں آپ انہیں بڑی میٹھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور انہیں یقین سا ہے کہ آپ بھی ان سے کرتے ہیں۔ کیا کرتا ہوں؟ اس نے پین کاپی پر دے مارا۔ اس نے تھوک نگلا۔ وہ جی محبت۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور کافی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ اسے حالات کی سنگینی کا علم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی حلیمہ اسے کسی بھی مشکل میں پھنسا سکتی تھی۔ یہ شہر نہیں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اگر اسے یہاں کسی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ جاتا تو دریا خان پر بھی یہاں کی زمین تنگ ہو سکتی تھی، اور اس کے پیارے دوست اس کے محسن پر کوئی آنچ آتی وہ جیتے جی شرمندگی سے مر جاتا۔ کیا ہوا ماسٹر صاحب؟ سونی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ احسن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سونی بی بی جو کچھ آپ نے اپنی آپا کے منہ سے سنا وہ سراسر غلط ہے۔ نہ میں اپنے دل میں ان کے لیے کوئی جذبہ رکھتا ہوں، اور نہ ان کے کسی جذبے کی پذیرائی کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا ہوں، پھر نہ جانے کہاں ہوں گا، مجھے خود خبر نہیں۔ آپ کی آپا میرے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں شاید انہیں اندازہ نہیں ہے۔ نہیں جی آپا بہت اچھی ہیں، وہ جلدی سے بولی، بس ذرا مزاج کی تیز ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ جی ان کا دل نہ توڑیں۔ اوہو کیا بیوقوفی ہے، وہ جھلا گیا۔ میں جا رہا ہوں اور اب شاید کبھی نہ آؤں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی بات سنیں جی۔ وہ بھوکلا اٹھی اور اس کا بازو تھام لیا۔ احسن اپنی جگہ رک گیا۔ دیکھیں اگر آپ چلے گئے نا تو آپا چوکیدار کو بلا کر پوچھیں گی کہ ماسٹر صاحب کیوں نہیں آئے، انہیں کتنے دن کی چھٹی کا کہا تھا، اور چوکیدار انہیں بتا دے گا کہ اسے کچھ خبر نہیں، وہ تو آپ کے گھر گیا ہی نہیں، اور پھر میری شامت آئے گی۔ آپا نے مجھ سے ہی کہا تھا کہ میں چوکیدار کو پیغام دے کر آپ کے گھر بھیج دوں کہ 15 دن کی چھٹی کرنی ہے۔ دیکھیے ماسٹر صاحب ایسے مت جائیں، خفا ہو کر، ناراض ہو کر۔ میں سچ کہتی ہوں مجھے بڑی مار پڑتی ہے، خالہ مجھے چھڑی سے مارتی ہیں۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رواں ہو گئی۔ وہ چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا بازو سختی سے تھامے وہ اس کے قریب کھڑی پٹ پٹ آنسو گرا رہی تھی۔ بڑا خوبصورت منظر تھا، اور احسن نے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت منظر
پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اپنا بازو چھڑانے کی کوئی کوشش کیے بنا وہ خاموش کھڑا اسے تکتا رہا۔ پھر اچانک اسے خود ہی احساس ہوا اور اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، پھر دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ خالہ تمہیں چھڑی سے مارتی ہیں؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے برسوں کی شناسائی رہی ہو۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیکن کیوں؟ اسے بے پناہ افسوس ہوا۔ اس پھولوں جیسی لڑکی کو تو کوئی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ مارتا۔ کیسی سنگ دل بے حس عورت تھی اس کی خالہ۔ بس جی، اس کی روندی ہوئی آواز نکلی، کوئی غلطی ہو جائے تو۔ احسن نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ سونی نے اپنی سونی صورت اس کی جانب کر کے بڑی آس سے پوچھا۔ نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ اور پڑھانے آئیں گے نا؟ کسے، تمہیں یا تمہاری آپاؤں کو؟ وہ مسکرایا۔ مجھے تو بے شک نہ آئے، پڑھانے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جلدی سے بولی۔ پر انہیں پڑھانے ضرور آنا ماسٹر صاحب، ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ انہیں بھی پڑھانے آؤں گا اور تمہیں بھی۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا اب چلتا ہوں۔ وہ باہر نکلا تو دل کی کیفیت پر حیران تھا۔ ایسی حالت آج سے پہلے تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ لڑکی محض ایک لمحے میں اس کے دل کو اپنا پابند کر گئی تھی۔ عجب دیدہ دلیری ہے۔ وہ حیرانی سے ہنس دیا اور پھر وہ روز اسے پڑھانے جانے لگا۔ اسے خود پر بھی حیرت تھی کہ اتنی آسانی سے ہر طرح کا خوف اس کے دل سے نکل گیا تھا۔ نہ اسے کسی کے دیکھ لینے کا ڈر رہا تھا، نہ نوکری چلے جانے کا۔ اسے صرف ایک نام، ایک صورت یاد رہ گئی تھی، باقی ہر مسئلے کو، ہر پریشانی کو وہ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ صبح و شام اس کا دل ایک نام الاپتا تھا، سونی، سونی، سونی۔ باقی ہر شے کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ سونی اسے پڑھاتے 10واں روز تھا جب اس نے اچانک اسے پکار لیا۔ جی ماسٹر جی۔ سارے بال چہرے پر بکھرائے وہ بڑی تندہی سے رائٹنگ کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد تمہارے گھر والے آ جائیں گے۔ اس کے اندر افسردگی اتر آئی۔ جی۔ اس کے سبھی چہرے پر ایک تاریک سایہ سا لہرایا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور قلم رکھ دیا۔ پھر ماسٹر جی آپ آئیں گے تو صحیح، لیکن مجھے نہیں، میری بہنوں کو پڑھانے کے لیے، اور میں پھر پردے کے پیچھے چھپ کر آپ کی آواز سنا کروں گی۔ تمہیں افسوس ہوگا؟ بالکل ہوگا جی، وہ افسردگی سے بولی۔ کس بات کا؟ سونی نے ایک نظر اس پر ڈالی پھر فوراً ہی جھکا لی۔ بولو نا سونی، کس بات کا افسوس ہوگا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ افسوس ہوگا کہ میں بس اتنا سا ہی پڑھ پائی۔ وہ ناخن سے میز کی سطح کھرچنے لگی۔ بس بس سونی، اس ایک بات کا افسوس؟ وہ بڑی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ بولو نا۔ اور مجھے ان تینوں سے بڑی جلن، بڑا حسد محسوس ہوگا، جو آپ کو دیکھ سکیں گی، آپ سے ہنس بول سکیں گی، اور میں۔ احسن نے گہرا سانس لیا۔ جانتی ہو کسی دوسری لڑکی سے حسد اور جلن کب محسوس ہوتی ہے؟ جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ اچانک بولی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ احسن بے ساختہ مسکرا دیا۔ تو تمہیں یہ دعویٰ ہے؟ اگر ہے بھی تو لا حاصل ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیوں بھائی؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں لا حاصل ہے؟ تمہاری خالہ نے مجھے خریدا تھوڑا ہی ہے۔ اس کے دل میں خوشی کی کلیاں کھل رہی تھیں۔ یہ خیال کس قدر خوشکن تھا کہ جس کے تصور نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی، وہ خود بھی جاگتی تھی اور اسے یاد کرتی تھی۔ نیند آنکھوں سے بہت جس نے اڑا رکھی تھی۔ یہ ہوا کیا کہ ہوا اس کو بھی سونا مشکل۔ بولو سونی، کس بات سے ڈرتی ہو؟ آپ نے کہا تھا لڑکیوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ وہ دبی زبان سے بولی۔ اوہ، اتنا کہا مانتی ہو میرا؟ وہ مسکرا دیا۔ جن کو سب کچھ مانتے ہیں پھر ان کا کہا بھی مانتے ہیں۔ وہ خود بھی مسکرا دی۔ وہ لمحہ بڑا حسین تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ بڑی دیر تک خاموش بیٹھے وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ احسن اور سونی دونوں ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سفید کلف کے سوٹ میں آنے والا خود بھی کلف زدہ لگ رہا تھا۔ سانولی رنگت پر چمکتی سفید آنکھیں عجیب صد مہری کا تاثر دے رہی تھیں۔ وہ بڑی دیر تک کھڑا انہیں گھورتا رہا۔ سونی، پھر وہ غرایا۔ کون ہے یہ؟ کیا کر رہی ہے تو یہاں؟ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ مجھے احسن جیلانی کہتے ہیں۔ وہ سنبھل کر بولا۔ میں پڑھانے آتا ہوں ان لڑکیوں کو، ٹیچر ہوں ان کا۔ سونی کے لیے ٹیچر رکھ دیا ہے اماں نے؟ وہ استہزیہ ہنسا۔ کب کی بات ہے؟ نہیں چھوٹے سائیں، میرے لیے نہیں، بڑی بہنوں کے لیے۔ سونی کی حالت غیر تھی۔ وہ سب لوگ بڑی حویلی گئے ہیں، چچا بچل کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے۔ وہ سوچ کر بولا۔ ٹھیک ہے ماسٹر، اب تم چھٹی کرو۔ سونی، میں اوپر کمرے میں ہوں، کھانا لے کر آ جانا ذرا جلدی۔ پھر اس نے ایک نگاہ غائرانہ احسن پر ڈالی اور مڑ کر باہر نکل گیا۔ ہائے میرے رب! سونی نے دل پکڑا اور صوفے پر ڈھہ گئی۔ سونی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ اب کہاں خیریت؟ دیکھا نہیں آپ نے ماسٹر جی؟ چھوٹے سائیں تو سب کچھ کہہ دیں گے خالہ سے۔ یا اللہ میری کم نصیبی سے آپ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ کون حضرت ہیں؟
یہ چھوٹے سائیں ہیں، بابا کے بہت قریبی دوست کے بیٹے۔ اماں نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے انہیں۔ بہت سخت مزاج ہیں اور اور بہت عیاش طبیعت کے بھی۔ مجھے ہمیشہ بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ یا خدا میری حفاظت کرنا، گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر سونی کیا کرو گی تم؟ وہ پریشان ہو گیا۔ آپ جائیں ماسٹر جی، خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ میں ماسی کو جگاتی ہوں، میں کل آؤں گا۔ نہیں نہیں، اب نہیں، چھوٹے سائیں اب یہیں رہیں گے۔ وہ گھبرا گئی۔ بیوقوف لڑکی، اب اگر میں نے آنا چھوڑا تو ہماری پوزیشن مزید خراب ہو جائے گی۔ سب یہی پوچھیں گے کہ چھوٹے سائیں کو دیکھ کر میں نے آنا کیوں چھوڑ دیا۔ اب تو سب کو بتانا ہی ہوگا نا کہ میں تمہیں اس عرصے میں پڑھاتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ جائیں۔ جاتا ہوں تو ماسی کو ضرور جگا لینا۔ جی بہتر، اور ہو سکے تو اسی سے کھانا بھجوا دینا۔ تم اکیلی اوپر مت جانا۔ اسے کسی طرح تسلی نہ ہو رہی تھی۔ جی، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ ایسا نے دروازے پر رک کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ بت کی طرح ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا حافظ سونی، خدا حافظ۔ اس کے بھی لب ہلے۔ وہ افسردگی کو دل میں بھرے وہاں سے نکل آیا۔ گھر جانے کے بجائے ندی پر جا پہنچا اور تا دیر وہاں کھڑا پانی کی سطح پر سونی کی تصویر کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ آج تک وہ خود کو کتنا مجبور، کتنا لاچار سمجھتا رہا تھا۔ اپنے مقدر سے شاکی رہتا تھا، اپنی زندگی کو ناکارہ اور غیر مفید سمجھتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا میں وہ ایک اکیلا ہی اس طرح کا مقدر لے کر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی طرح کے سینکڑوں تھے جو اس کے آس پاس ہی آباد تھے، اور ان میں سے ایک سونی تھی جو مرد بھی نہیں تھی، ایک کمزور بے بس لڑکی تھی۔ وہ سوچتا رہا اور گھٹتا رہا۔ چھوٹے سائیں کا بدفطرت وجود اور سونی کی معصوم صورت اس کی نگاہوں کے پردے پر پھیلتی سکڑتی رہی۔ گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے، کس درجہ لاچاری سے اس نے کہا تھا، اور میں اسے اکیلا چھوڑ آیا اس چھوٹے سائیں کے ساتھ۔ اس نے ٹھوکر سے مٹی اڑائی، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ کیا لگتا ہوں میں اس کا؟ مجھ سے زیادہ تو شاید وہ چھوٹا سائیں اس پر اپنا حق جما سکتا ہے۔ کافی دیر وہ وہاں کھڑا کرتا رہا، پھر شکستہ قدموں سے گھر لوٹ آیا۔ نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر میں ہارتا ہی رہا ہوں، نامراد ہی رہا ہوں۔ اس نے بستر پر لیٹ کر سوچا، لیکن اس بار نہیں۔ اگر میں زندگی میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکا تو کیا ہوا؟ سونی، میں تمہیں نہیں کھوؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ دوسرے دن وہ بڑے اعتماد سے وہاں پہنچا تھا۔ چھوٹے سائیں کے آنے کا سب سے پہلا اثر تو یہ ہوا تھا کہ بڑے گیٹ پر چوکیدار موجود تھا، بغیر کسی نشے کے، بڑا مستعد اور چوکس۔ سلام ماسٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب لوگ بڑی حویلی گئے ہیں صاحب، انفارمیشن سروس بڑی کوئک ہے آپ کی۔ وہ مسکرایا۔ جی، کیا کہا صاحب؟ اس کے خاک پلے نہ پڑا۔ ارے بھائی، میں ان کو نہیں، سونی بی بی کو پڑھانے آیا ہوں۔ چوکیدار نے قدرے حیرانی و پریشانی سے اس کی صورت دیکھی، پھر اس کا پر اعتماد انداز دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر پہنچ کر برآمدے میں ہی رک گیا۔ چند لمحوں میں سونی آ گئی۔ آپ آ گئے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے غور سے اس کی صورت دیکھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور نم تھیں۔ میرا خیال ہے اب آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، چلو اندر چل کر پڑھنے بیٹھو۔ دونوں گول کمرے میں آ گئے۔ چھوٹے سائیں کہاں ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اوپر اپنے کمرے میں۔ تم روئی ہو کیوں؟ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ ماسٹر صاحب، اس نے ٹوک دیا۔ اب تمہارے لبوں سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں، مجھے احسن کہو۔ نہیں ماسٹر صاحب، اس نے سر نفی میں ہلایا، اتنی عزت مت دے مجھے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو سونی؟ تم تو ہمیشہ سے قابل احترام ہو، لائق عزت ہو۔ وہ اس کی باتوں سے پریشان ہونے لگا۔ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اب آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ دیکھو سونی، تمہارے چھوٹے سائیں نے خود اپنی آنکھوں سے ہمیں یہاں بیٹھے دیکھا ہے۔ اب ہمیں سچ بولنا ہوگا کہ تمہیں پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے میں باقاعدگی سے یہاں آ کر تمہیں پڑھاتا رہا ہوں۔ دوسرے معنوں میں تو ہم مجرم بن جائیں گے کہ اگر ہمارے بیچ صرف پڑھنے اور پڑھانے کا رشتہ تھا تو چھوٹے سائیں کو دیکھ کر ہم نے یہ سلسلہ ختم کیوں کر دیا؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ طوفان کا سامنا تو اب ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن ہمارے کردار پر کوئی کیچڑ نہ اچھلے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ اور اب یہ بتاؤ کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تم روئی کیوں ہو؟ کیا چھوٹے سائیں نے کچھ کہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، چھوٹے سائیں خالہ سے میرا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ اوہ! وہ ساکت رہ گیا۔ مبارک ہو۔ پھر وہ خود پر قابو پا کر پھیکے سے لہجے میں بولا۔ سونی نے ملامتی انداز میں اسے دیکھا۔ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ایک پنجرے سے نکل کر بقیہ زندگی کاٹنے کے لیے دوسرے پنجرے میں جانے کی۔ وہ بڑے آدمی ہیں، تمہیں پسند کرتے ہیں، بیاہ کر لے جا رہے ہیں، یقیناً خوش بھی رکھیں گے۔ جی، وہ بڑے آدمی ہیں، مجھے اب پسند کرتے ہیں، مجھ سے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کو پسند کر چکے ہیں۔
ان میں سے 3 کو بیاہ کر لے جا چکے ہیں، اب مجھے لے کر جائیں گے، یقیناً کچھ دن خوش بھی رکھیں گے، پھر میں ہوں گی اور میرا سیاہ مقدر۔ چھوٹے سائیں کو ایک مقام پر رکنے کی عادت نہیں۔ وہ استہزیاں ہنسی تھی۔ نہیں نہیں سونی، وہ تڑپ اٹھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم ایسی پیاری لڑکی اس سلوک کی مستحق نہیں، تم کسی کے چند روزہ بہلاوے کا سامان بنو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ بڑے دکھ سے بولی تھی۔ اگر میں بیگم صاحب سے تمہارا ہاتھ مانگوں تو؟ وہ ہولے سے ہنس دی اور خاموش رہی۔ بولو سونی، مجھ سے ایسا سوال کرتے ہیں جس کا جواب آپ خود جانتے ہیں۔ خالہ اپنے منہ بولے بیٹے پر ایک اجنبی شخص کو کیوں فوقیت دیں گی؟ اور میرا ہاتھ مانگ کر تو آپ خود بھی قابل شک ٹھہریں گے، اور میں بھی، اور حلیمہ آپا وہ تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ لیکن ایسے بھی تو خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سونی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن اسی لمحے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور چھوٹے سائی نے اندر قدم رکھا۔ دونوں خاموش ہو کر کتابوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سونی کاپی پر آڑی ترچھی لائنیں کھینچنے لگی۔ چھوٹے سائی نے چند لمحے اندر کا ماحول دیکھا، پھر آ کر کونے میں پڑے صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگے۔ واضح طور پر وہ ان دونوں کو تنہا دیکھ کر مشکوک ہوا تھا۔ احسن نے تھوڑی دیر اسے پڑھایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا سونی بی بی، آپ باقی کا کام کر لیجئے گا، میں کل آ کر چیک کر لوں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ احسن نے ایک تیز کڑی نگاہ کونے میں بیٹھے اس اوباش صف شخص پر ڈالی اور تیز تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ساری دنیا کو تہس تہس کر دینے کو چاہ رہا تھا۔ اس کا وجود کتنا حقیر اور بے معنی تھا۔ در حقیقت آج اسے اس بات کا احساس ہوا تھا۔ وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا نوجوان کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اس قابل بھی نہیں کہ کسی مظلوم بے سہارا لڑکی کو حالات کے ظالم مگرمچھ کا نوالا بننے سے بچا سکتا، اس کا ہاتھ طلب کر سکتا، اسے اپنا نام دے سکتا۔ بھلا کتنی اہمیت کا حامل تھا اس کا نام؟ غصے کی شدید لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اتنا غیر اہم، اتنا بیکار، اتنا بے مصرف۔ اس نے درخت کے تنے پر مکے برسا برسا کر اپنا ہاتھ زخمی کر لیا۔ کیوں ہوں میں اس دنیا میں؟ کیا کرنے آیا ہوں؟ تقدیر کی ستم ظریفیوں پر اس کی آنکھ بھر آئی۔ پہلے تنہا اپنے دکھ جھیلتا تھا، اپنے زخم سیتا تھا تو درد اتنا شدید نہ تھا۔ اب اس درد میں کسی اور کی آہیں بھی شامل ہو گئی ہیں، اور میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا تو اس کے لیے کیا کروں گا؟ ایک بے روزگار غریب نوجوان کیا دے سکتا ہے ایک لڑکی کو؟ جھوٹے وعدے، کمزور تسلیاں جنہیں وہ اپنے پلو سے باندھ کر اس عیاش امیر کے ساتھ رخصت ہو جائے گی زندگی بھر جلنے اور کڑنے کے لیے۔ اور ایسے میں میرے تصور سے اسے کیسی کراہیت، کیسی نفرت محسوس ہوا کرے گی۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، ایک مرد جب کسی مظلوم لڑکی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے تو کون سی خوشی بخش سکتا ہے اس کا تصور؟ ٹوٹے پھوٹے مجروح خیالات لیے، شکستہ دل سنبھالے، وہ بوجھل قدموں سے گھر لوٹا تھا۔ دوسرے دن وہ حویلی پہنچا تو حلیمہ، سلیمہ اور شمیمہ اس کی منتظر تھیں، لیکن کچھ تناؤ زدہ چہروں کے ساتھ۔ السلام علیکم، آ گئیں آپ لوگ؟ اس کا بجھا ہوا دل مزید بجھ گیا۔ سونی کو نہ دیکھنے، اس سے نہ ملنے کا تصور کیسا جان لیوا تھا۔ جی ماسٹر صاحب، حلیمہ نے لب کشائی کی، اور آپ کو اس بدتمیز لڑکی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم نے آپ کو 15 دن چھٹی کے لیے کہلوایا تھا؟ جی، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ نہ جانے سونی نے ان لوگوں سے کیا کہا ہوا تھا۔ ایسے میں اس کا کوئی بیان سونی کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن سکتا تھا، اور اس کی چھڑی سے مار پڑنے کا سوچ کر وہ مزید خاموش ہو گیا۔ دفع کریں ماسٹر صاحب، پریشان نہ ہوں۔ حلیمہ اسے پریشان دیکھ کر بولی، وہ میسنی ہے ہی ایسی، آپ کی منتیں کی تھی نا اس نے کہ اسے پڑھا دیا کریں، سب بتا دیا ہے اس نے۔ کمبخت کو اتنا خیال نہ آیا کہ اماں سے پوچھ کر یہ حرکت کرتی۔ خیر آپ دل برا نہ کریں، آپ کا بھلا کیا قصور، آپ کا تو کام ہی پڑھانا ٹھہرا۔ اگر انہیں بھی پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق ہے تو آپ لوگ ساتھ بٹھا لیا کریں ان کو بھی۔ وہ قدرے محتاط لہجے میں بولا، نا جی، اسے نہیں پڑھانا لکھانا۔ سلیمہ نے نہ خود سے ناک بھو چڑھائی۔ یہ بن ماں کی لڑکیاں بڑی چلتی پرزہ ہوتی ہیں، شکل سے معصوم، اندر سے پوری، پڑھ جائیں تو اور مصیبت کھڑی کرتی ہیں، اور ویسے بھی اماں نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ذرا چاچا سائیں کے بیٹے کا 40واں ہو جائے تو اماں اس کا نکاح کر دیں گی۔ اچھا دیکھا بھالا لڑکا ہے، اپنے ہی گھر کا ہے۔ اس نے خون کے کئی گھونٹ بھرے۔ آپ کیسے رہے اتنے دن ماسٹر صاحب؟ حلیمہ نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس نے تلخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی نا آپ کی؟ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ وہ خشک لہجے میں بولا، اب آپ لوگ کاپیاں کھولیں تو کچھ پڑھائی ہو جائے۔ انہیں پڑھا کر مزید کرنے کے لیے کام دے کر وہ سیدھا ہوا تو چائے کا کپ اس کے سامنے آ گیا۔ ماسٹر صاحب چائے؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ محترم آنکھیں، سرخ ناک، اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے دانتوں سے لب دبا لیا۔ شکریہ، آہستگی سے کہہ کر اس نے کپ تھاما اور پھر رک گیا۔ اس کی کلائی پر نیل پڑا ہوا تھا۔
واضح لمبا اور گہرا نشان۔ احسن جیلانی کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ اس کا جی چاہا اس کی کلائی تھامے اور اسے کھینچتا ہوا اس جہنم قدرے سے باہر لے جائے، لیکن ایسا کرنے کا کوئی حق اس کے پاس نہ تھا۔ سو وہ چائے کا کپ تھام کر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ہاں، خود سے بدلہ اس نے اس طرح لیا کہ گرم گرم چائے لمبے لمبے گھونٹ بھر کر اندر اتار لی اور جلتے ہوئے دل کو مزید جلا ڈالا۔ نہ جانے کیوں وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر آہستگی سے مڑ گئی۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں بیٹھا رہا، بات بے بات لڑکیوں کو ڈانٹتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ برآمدے میں کھڑی تھی، اس کی جانب پشت کیے صحن کے پکے فرش کو گھور رہی تھی۔ رات 8 بجے ندی کے کنارے۔ اس نے سرگوشی کے سے عالم میں اس کے قریب سے گزرتے اس نے کہا اور آگے بڑھتا گیا۔ اسے کوئی امید نہ تھی کہ وہ آئے گی، نہ جانے اسے کتنی آزادی تھی بھی یا نہیں۔ اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے سانس لینے پر بھی پابندی تھی، پھر بھی وہ ندی کے کنارے بیٹھا رہا۔ دریا خان سے وہ کہہ آیا تھا کہ رات کو دیر سے لوٹے گا، اور دریا خان اس کی کنوتی طبیعت سے واقف تھا، سو اس نے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ 10 بجے کے قریب ایک ہیولا اندھیرے سے برآمد ہوا اور کسی نے ہولے سے پکارا، ماسٹر صاحب! ہاں سونی، میں یہی ہوں، آ جاؤ۔ وہ بنا آواز کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو سونی؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے پر بالکل قادر نہ تھی۔ تمہیں مارا ہے ان لوگوں نے؟ کوئی اور بات کریں، کیوں بلایا تھا آپ نے؟ چھپ کر آئی ہو؟ وہ ہولے سے ہنس دی۔ اس طنزیہ ہنسی میں اس کے سوال کا جواب تھا۔ اور اس وقت نکلتے ہوئے کوئی تمہیں دیکھ لیتا تو؟ یہ خیال آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب آپ نے ملنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بولی۔ میں نے تو کہا تھا نا کہ جب کسی کو سب کچھ مانتے ہیں تو اس کی ہر بات مانتے ہیں سونی، اور جب کسی کو سب کچھ مانتے ہیں نا تو اسے کسی مشکل میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی تکلیفوں پر دل تڑپ اٹھتا ہے اور سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مثلاً کیا کر سکتے ہیں آپ میرے لیے؟ وہ اداسی سے بولی۔ ہر چند کہ اس نے ایک سادہ سا سوال ہی پوچھا تھا، لیکن احسن جیلانی کے لیے یہ ایک بہت بڑا طعنہ تھا۔ جو خود کو پہلے ہی کمایا سمجھتا ہو، اس کی قیمت پوچھی جائے تو وہی حال ہوتا ہے جو احسن جیلانی کا ہوا۔ وہ جیسے انگاروں پر لوٹ گیا۔ سونی، میں شادی کروں گا تم سے، اپنا نام دوں گا، اپنی محبت دوں گا، اور تمہیں دینے کے لیے محبت میرے پاس واحد شے ہے۔ مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہے۔ مجھے آپ سے محض اسی شے کی آرزو ہے، باقی سب مٹی ہے، فانی ہے۔ لیکن ماسٹر صاحب، یہ ہونا ممکن بھی تو نہیں۔ کچھ دن بعد تو میرے نکاح کی تاریخ بھی طے ہو جائے گی۔ ہمارا ملنا تو ناممکن ہے۔ نہ جانے میں کیوں چلی آئی۔ وہ اٹھی مگر احسن نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں سونی، ایسے مت جاؤ۔ ابھی ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت سی منصوبہ بندیاں کرنی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ کون سی زندگی؟ جو ہم مل کر بسر کریں گے ساتھ ساتھ، لیکن کس طرح؟ وہ زچ ہوئی۔ یہی تو سوچنا ہے۔ تم بیٹھ جاؤ پلیز۔ وہ کشمکش کا شکار تھی مگر بیٹھ گئی۔ پہلے یہ بتاؤ، یہاں اگر دیر ہو گئی تو تم کسی مشکل کا شکار تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میں نے چوکیدار کا آپ کو بتایا تھا کہ وہ نشے کا عادی ہے۔ مجھے اس کی کوٹری میں جا کر اس کا نشہ تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ وہی پڑیا اس کے کھانے میں ملا دی ہے، وہ صبح تک اونگتا رہے گا۔ اب میری بات غور سے سنو، وہ بولا۔ سونی، میں تمہیں کسی اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ میں ایک بالکل اکیلا بے حد غریب آدمی ہوں۔ ماں باپ کب مرے مجھے خود علم نہیں۔ بچپن سے خود کو اپنے ماموں کے گھر پایا۔ مامی مزاج کی تیز ہیں، انہیں میرا وہاں رہنا پسند نہ تھا۔ ماموں کے حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے۔ میں سرکاری اسکولوں میں پڑھ کر بڑا ہوا۔ تعلیم غیر معیاری تھی، سو اچھی نوکری بھی نہ مل سکی۔ دریا خان نے تمہاری خالہ سے میرا ذکر کیا ہوا تھا۔ اس کے بلانے پر میں نے ماموں کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور یہاں چلا آیا۔ اب میرا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نوکری میرے پاس ہے نہیں۔ یہاں ٹیوشن پڑھا کر جو روپیہ جمع کیا ہے وہ ضرور میرے پاس ہے، لیکن وہ بھی ناکافی ہے ایک زندگی شروع کرنے کے لیے۔ تم بتاؤ، ان حالات میں تم میرا ساتھ دینا چاہو گی یا نہیں؟ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ تم پر کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں۔ سوچنے کے لیے مہلت درکار ہو تب اس وقت تم واپس جا سکتی ہو، باقی بات کل یا پرسوں کر لیں گے۔ مجھے ایک لمحے کی مہلت بھی درکار نہیں۔ میں آپ کا ساتھ اپنی خوش نصیبی سمجھ کر قبول کروں گی، لیکن کس طرح؟ گھر چھوڑ کر چلو گی میرے ساتھ؟ وہ بڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس کی کپکپاتی آواز نکلی۔ یعنی بھاگ کر؟ ہاں، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ ہم دونوں مر بھی جائیں تو کم از کم تمہاری ڈولی میرے لیے اس گھر سے نہیں نکلے گی، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ اس کا مدافعتی لہجہ انتہائی کمزور تھا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے سونی، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اپنی زندگی ہم کسی خوبصورت سی جگہ پر شروع کریں گے، اور اگر پکڑ لیے گئے تو؟ اس نے تھوک نکلا۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ہاں، یوں تو قسمت اب تک ایسی رہی ہے
کہ آئندہ بھی کچھ زیادہ خوشگوار نظر نہیں آتی، لیکن آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ کم از کم دلوں میں ملال تو نہ رہے گا کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ پکڑے گئے تو قبریں ضرور برابر برابر بنیں گی۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ ماسٹر صاحب بولو احسن۔ ابھی نہیں، ابھی تو مجھے خود پر بھی بھروسہ نہیں۔ اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اگر تمہیں منظور ہوا تو ہم پرسوں اسی وقت یہیں ملیں گے، ورنہ میں سمجھ لوں گا کہ ایک مجبور لڑکی اپنے ہاتھوں میں بندھی زنجیریں اور پیروں میں پڑی بیڑیاں توڑنے کی ہمت نہ کر سکی، اور اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ اٹھا اور سہارا دے کر اسے بھی اٹھایا۔ چلو میں تمہیں حویلی تک چھوڑ آؤں۔ نہیں ماسٹر جی آپ جائیں، میں آئی بھی اکیلی تھی، واپس بھی اکیلی ہی جاؤں گی۔ آہستگی سے بازو چھڑا کر وہ رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ بیچ کے 2 دن اس نے کس طرح سے کاٹے وہی جانتا تھا۔ سونی کو چھوٹے سائیں سے بچانے کی دھن اس کے دماغ میں بری طرح سما چکی تھی۔ تیسری رات وہ 8 بجے ہی وہاں چلا آیا۔ سردیاں اختتام پذیر ہو چکی تھیں اور فضا میں خوشگوار سی حدت محسوس ہوتی تھی۔ کافی دیر وہ غائب دماغی کی سی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ اسے علم نہ تھا کہ وہ آئے گی یا نہیں۔ وہ کوئی قیافہ لگانے سے بھی قاصر تھا۔ اپنی عزت اس طرح سے داؤ پر لگا دینا کسی بھی لڑکی کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا تھا۔ وہ اکیلا بیٹھا دنیا کے ہر مسئلے پر سوچتا رہا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی جب کوئی آہستگی سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ ماسٹر صاحب میں آ گئی ہوں، سونی کی آواز تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس چھوڑا۔ شکر ہے، میں تو مایوس ہو چلا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط۔ فیصلوں کے صحیح یا غلط ہونے کا انحصار عموماً وقت پر ہوتا ہے سونی، وہ بولا۔ ہم صرف اچھی امید رکھ سکتے ہیں۔ اب میری بات غور سے سنو، میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ میری پوری بات سن لو پھر بولنا، اس نے رسانیت سے کہا۔ سنو، کل میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نواب شاہ میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس کے پاس 2 دن رکوں گا۔ ایسا ہمیں اس لیے کرنا ہے تاکہ کسی کو بھی یہ علم نہ ہو سکے کہ تم کس کے ساتھ گئی ہو، ورنہ ہماری تلاش آسان ہو جائے گی۔ میں 2 دن پہلے چلا جاؤں گا تو کسی کو یہ خبر نہ ہو سکے گی کہ تم کہاں اور کس کے ساتھ گئی ہو۔ ہم دونوں ساتھ گئے ہیں، کوئی سوچ بھی نہ سکے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ منگل کے دن تم صبح 4 بجے والی گاڑی میں بیٹھو گی۔ 4 بجے اندھیرا ہوتا ہے۔ تم چوکیدار کو نشہ دے دینا اور چادر میں لپٹ کر حویلی سے نکل آنا۔ اسٹیشن یہاں سے 10 منٹ کے راستے پر ہے۔ صبح کے وقت پلیٹ فارم بالکل سنسان ہوتا ہے۔ تم گاڑی میں بیٹھ جانا بنا کسی خوف کے۔ وہی گاڑی کچھ گھنٹوں بعد نواب شاہ پہنچے گی۔ میں وہاں سے گاڑی پکڑ لوں گا اور ٹرین میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ ہم کراچی جائیں گے، نکاح کریں گے اور وہیں کسی چھوٹے سے علاقے میں چھپ کر کچھ عرصہ گزار لیں گے، سمجھ گئیں؟ لیکن وہ خوفزدہ تھی۔ اگر راستے میں ہم لوگ نہ مل سکے تو؟ اگر میں کھو گئی تو؟ نہیں سونی، ایسا نہیں ہوگا، اس نے یقین دلایا۔ اس منصوبے میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اگر آپ گاڑی نہ پکڑ سکے ماسٹر صاحب تو میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو نہ زمین پناہ دے گی نہ آسمان۔ جی چھوٹا نہ کرو سونی، میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔ محض دریا خان کا خیال ہے، وہ میرا محسن ہے، میں اسے گاؤں بھر میں ذلیل کر کے نہیں جا سکتا۔ پلیز میری مجبوری کو سمجھو سونی، مجھے ڈر لگتا ہے ماسٹر صاحب۔ پھر تم یہاں آئی کیوں تھیں؟ اسے اچانک غصہ آ گیا۔ اب بھی واپس جا سکتی ہو۔ وہ خود بھی ازحد نروس اور خوفزدہ تھا۔ ایسے میں سونی کا خوف اس کے اعصاب کو مزید کمزور کر رہا تھا، لیکن جب اس کے ڈانٹنے پر وہ رونے لگی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ جب مرد ہو کر خوفزدہ تھا تو وہ تو پھر لڑکی تھی۔ مزید یہ کہ گھر بھی اسے ہی چھوڑنا تھا، رشتہ داروں کا خوف بھی اسے ہی زیادہ محسوس ہونا تھا۔ آئی ایم سوری سونی، پلیز چپ ہو جاؤ، اس نے ندامت سے اسے پکارا۔ دیکھو میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ہمیں ڈر تو لگتا ہی ہے سونی، لیکن جب ہم نئی زندگی شروع کریں گے تو ہمیں یہ وقت یاد کر کے ہنسی بھی آئے گی اور لطف بھی محسوس ہوگا۔ اسے بہلانے کے لیے اس نے موضوع بدل دیا اور نئی زندگی کا تصور سونی کے لیے پہلی بارش کی نرم فوار جیسا تھا۔ وہ کھل اٹھی۔ دونوں صبح کے آثار نمودار ہونے تک باتیں کرتے رہے، سپنے دیکھتے رہے، تصور کی دنیا سجاتے سنوارتے رہے۔ اچھا سونی، پھر اس نے آسمان دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ خدا نے چاہا تو منگل کے دن ملیں گے، ہاں؟ جی ماسٹر جی، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خدا آپ کا نگہباں ہو۔ حویلی جا کر اس نے بیگم صاحب سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ وہ حیدرآباد جا رہا ہے، اسے وہاں نوکری مل گئی ہے۔ ماسٹر اچانک کیسے؟ وہ پریشان ہو گئیں۔ جی بس اچانک لیٹر آ گیا اس لیے، لیکن بچیوں کا بندوبست تو کر جاتے۔ دیکھیے میرا ایک دوست ہے، اسے بھیجوں گا اگر وہ راضی ہوا تو۔ اس نے مزید ایک جھوٹ بولا۔ اچھا تم جیسا تو نہیں پڑھائے گا وہ متذبذب تھیں۔ لڑکیاں خوش ہیں تم سے، وہ مجھ سے بھی اچھا پڑھائے گا، لڑکیاں اس سے بھی خوش ہوں گی۔ وہ مسکرایا۔
اچھا جیسے تمہاری مرضی، اپنے 10 دن کی تنخواہ لے جانا۔ اسے روکنے پر اصرار کرنا انہیں ویسے بھی اپنی توہین لگا۔ حلیمہ، سلیمہ اور شمیمہ گھر پر نہیں تھیں۔ وہ جان بخشی ہونے پر خوش خوش چلا آیا۔ دریا خان کو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ نواب شاہ جا رہا ہے سعد حسن کے پاس۔ کچھ دن وہاں رک کر وہ حیدرآباد چلا جائے گا۔ دریا خان عجب آدمی تھا، نہ زیادہ سوال کرتا تھا نہ بحث۔ جیسی تمہاری مرضی کہہ کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اسٹیشن پر اسے چھوڑنے آیا تھا۔ یار دل لگتا تھا تیرے ساتھ۔ ہاں ٹھیک کہتا ہے تو، لیکن بس دریا، دل بھر گیا تھا ان خالی دماغوں سے الجھ الجھ کر۔ اب حیدرآباد جا کر کوئی ملازمت دیکھوں گا، مل ہی جائے گی۔ اپنا عطا پتہ بھیجنا۔ وہ بولا، یہ نہیں کہ بالکل بھول بھال کر اپنے دھندوں میں گم ہو جاؤ۔ ارے نہیں یار، تجھے بھول سکتا ہوں بھلا؟ سعد حسن کو میرا سلام کہنا۔ سعد ان دونوں کا مشترکہ دوست تھا۔ ہاں ضرور۔ ٹرین آئی، چند منٹ کے لیے رکی اور وہ اس کے چلنے پر دریا خان سے گلے مل کر لپک کر سوار ہو گیا۔ اسے یقین تھا وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ سعد اس کا بڑا اچھا دوست تھا، بڑی خوش دلی سے ملا۔ بس یار 2 دن تنگ کروں گا تجھے، پھر نکل جاؤں گا نئی منزلوں کی جانب۔ ارے میری جان، تو 2 مہینے رہ لے، ہم یاروں کے یار ہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ 2 دن اس نے بڑے ہنس بول کر گزارے۔ وہ خود گاؤں سے نکل آیا تھا تو اب اسے سب کچھ بہت آسان لگ رہا تھا۔ بس اسے تو منگل کی صبح پہلی ٹرین پکڑنی تھی، اور کراچی جیسے بڑے شہر میں گم ہونا کیا مشکل تھا۔ یوں بھی سونی جیسے غیر اہم وجود کی کس کی نظر میں اتنی اہمیت تھی کہ وہ اس کے لیے زیادہ چھان بین کرتا۔ ہاں چھوٹے سائیں کو چوتھی بیوی از سرنو ڈھونڈنے میں ذرا دقت پیش آتی۔ پیر کی شام وہ اپنا بیگ درست کر رہا تھا جب ساتھ کسی کو لیے اندر آیا۔ لیجئے جناب، آپ کے بھی مہمان آ گئے، یعنی مہمانوں کے مہمان۔ وہ حیرانی سے مڑا۔ سامنے عبد الرحمن کھڑا تھا۔ ارے عبد الرحمن تم؟ وہ اسے لپٹ گیا۔ وہ اس کا جگری دوست تھا اور ماموں کے ہاں سے چلتے وقت وہ اسی کو اپنا پتہ دے کر آیا تھا۔ بڑا خوار کیا ہے تم نے، وہ علیحدہ ہو کر شکایتاً بولا۔ پہلے دریا کے گاؤں پہنچا، وہاں پتہ کیا، علم ہوا جناب تو 2 دن ہوئے رخصت بھی ہو چکے، یہاں اتنی مشکلوں سے ساتھ کا پتہ کیا ہے۔ لیکن ایسی کیا آفتاد آن پڑی؟ وہ ہنسا۔ آفتاد؟ اجی جناب میدان مار گئے ہیں آپ، CSS پاس کر لیا ہے۔ الفاظ تھے کہ سحر پھونکا گیا تھا۔ احسن جیلانی ساکت کھڑا رہ گیا۔ کل انٹرویو ہے، آج ہر حال میں واپس چلنا ہے، جلدی تیاری کرو۔ لیکن عبد الرحمن وہ جیسے کوما میں چلا گیا۔ لیکن کیا میرے بھائی، حواسوں میں آ جا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر ہنسا۔ ابھی انٹرویو میں پاس ہونا باقی ہے، پھر ہم سیلوٹ ماریں گے آپ کو۔ CSSP آفیسر احسن جیلانی صاحب، اس سے جیسے سکتہ ہو گیا تھا، جیسے وہ سب سن رہا تھا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یار احسن تو ٹھیک تو ہے نا؟ عبد الرحمن میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے لے کر قریبی ہوٹل میں چلا آیا اور الف سے یہ تک ساری داستان سنا ڈالی۔ اب بتاؤ کیا کروں، مستقبل قربان کر دوں؟ عبد الرحمن سوچ میں پڑ گیا۔ معاملہ انتہائی گڑبڑ ہے۔ تم قانون کے محافظ بننے جا رہے ہو اور دوسری جانب ایک بڑا جرم بھی کرنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو لڑکی کو بھگا کر لے جانے کی سزا کون کون سے مقدمات بن سکتے ہیں تم پر؟ پکڑے گئے تو کہیں کے نہ رہو گے، اور ان لڑکیوں کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہوتا میرے بھائی۔ عدالت میں جا کر جھٹ بیان بدل دیتی ہیں، خود بچ کر صاف نکل جاتی ہیں۔ یار مجھے صحیح راستہ سمجھاؤ۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ 15 منٹ بعد ٹرین نے آنا ہے، رات دیر سے کراچی پہنچیں گے اور صبح 10 بجے تمہارا انٹرویو ہے۔ سوچ لو یہ کتنا بڑا چانس ہے۔ لڑکیاں تو ایک چھوڑ 1000 ملتی ہیں، یہاں کامیاب ہو گئے تو زندگی کے سارے سپنے پورے ہو جائیں گے۔ عزت طاقت کیا نہیں ہوگا تمہارے پاس؟ شادی کرنا کسی صوبائی وزیر کی بیٹی سے۔ یار لڑکی بھگا کر لے جائے گا، یہ سٹینڈرڈ ہے تیرا۔ لیکن اس کا کیا ہوگا؟ اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ نواب شاہ اسٹیشن پر تم اسے نہیں ملو گے، وہ تمہیں ڈھونڈے گی اور ٹرین میں نہ پا کر اگلے اسٹیشن سے ٹرین بدل کر واپس اپنے گاؤں چلی جائے گی۔ ایک بار پھر مار کھائے گی اور چھوٹے سائیں کی بیوی بن کر عیش کرے گی۔ دیکھو احسن، میں نے ہر پوائنٹ کلیئر کر دیا ہے، اب تم جو فیصلہ کرو، تمہاری مرضی، لیکن ذرا جلد، گاڑی نکلنے میں 10-15 منٹ ہیں۔ میں اسٹیشن جا رہا ہوں، تمہارا انتظار وہیں کروں گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سانس روک کے بیٹھا رہا۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا، زندگی میں ملنے والا یہ پہلا اور شاید آخری چانس تھا۔ یہ وہ سندر پری تھی جس سے چھونے کے لیے وہ ساری عمر تڑپتا رہا تھا۔ اس کے سپنوں کی تعبیر بن کر آج وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور احسن جیلانی اندر سے کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ اسے سونی کا نام، اس کا چہرہ بھولتا جا رہا تھا۔ بنگلہ، گاڑی، باورچی، باوردی گارڈ اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ شادی کرنا کسی صوبائی وزیر کی بیٹی سے، یار لڑکی بھگا کر لے جائے گا، یہ سٹینڈرڈ ہے تیرا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ٹرین چلنے سے 2 منٹ پہلے وہ اپنا بیگ لیے اسٹیشن پر پہنچ چکا تھا۔
ASP بن کر وہ پنجاب آ گیا تھا اور اس کی زندگی کی ندی اس طرح رواں ہوئی تھی کہ پچھلی یادوں کے پتھر کہیں اندر ہی اندر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ اسے صرف آگے بڑھتے چلے جانا یاد رہ گیا تھا۔ 7 سال بعد وہ ASP احسن جیلانی تھا۔ دریا اس کی بیوی بن چکی تھی اور وہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ معاشرے میں اس کا نام تھا، مقام تھا اور اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس نے زندگی سے چاہا تھا۔ زندگی سے، اپنے مقدر سے اسے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ احسن جیلانی جو بیکار تھا، غیر اہم تھا، بے نام بے مقام تھا، یادوں کی دھن میں دفن ہو چکا تھا اور اب جو کچھ وہ تھا اسے خود پر فخر تھا۔ وہ ایک حسین مہکتی رات تھی، ایک بڑے زمیندار کے بیٹے کی شادی کا جشن تھا۔ بڑے بڑے لوگ مدعو تھے، شراب کا دور کھلے عام چل رہا تھا، جام سے جام ٹکرا رہے تھے، آتش بازی اور فائرنگ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ موسیقی کا شور الگ مچا ہوا تھا، سامنے بنے اسٹیج پر رقص ہو رہا تھا۔ احسن جیلانی اپنے کسی دوست سے محو گفتگو تھا، کہکے بکھر رہے تھے، جب کسی نے بڑی آہستگی سے شراب سے بھرا جام اس کے آگے کر دیا۔ ڈرنک لیجیے SP صاحب۔ اس نے چونک کر نگاہ اٹھائی اور پھر اس کی نگاہ ساکت ہو گئی۔ وہ بدلی ضرور تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ پہچان نہ پاتا۔ چست بھڑکیلا لباس، زیب تن کیے، چہرے کو شوق رنگوں سے سجائے، وہ جس انداز میں کھڑی تھی وہ صاف بتاتا تھا کہ اس کا تعلق کس جگہ سے ہے۔ شکریہ۔ پھر وہ حواسوں میں لوٹا۔ میں شراب نہیں پیتا۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکوڑے۔ واقعی؟ پھر وہ زور سے ہنس دی اور ہنسی ہی چلی گئی، پھر ہنستے ہنستے وہاں سے ہٹ کر لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گئی۔ جانتے ہو اسے؟ اس کے دوست نے اسے ٹہکا دیا۔ نہیں، معلوم نہیں اس کے لبوں سے نکلا بھی تھا یا نہیں۔ مشہور طوائف ہے سونی، بڑا نام ہے یار، سنا ہے بڑی تیکھی ہے، تمہیں کیسے جانتی ہے؟ معلوم نہیں، وہ خشک لہجے میں بولا۔ پھر وہ اٹھا اور اٹھ کر ایک قدرے پرسکون گوشے میں جا پہنچا۔ فضا خوشگوار تھی لیکن اس کا سارا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سونی تھی، وہی سونی جسے میں ان دیکھی ان بنی راہوں کا مسافر بنا کر کہیں رستے میں ہی سوتا چھوڑ آیا تھا۔ وہ سونی جو معصوم تھی، ان چھوئی تھی، جو چھوٹے سائیں کے گھر چلے آنے سے پریشان ہو جاتی تھی۔ اسے اب تک کتنے چھوٹے سائیں سے واسطہ پڑا ہوگا۔ ندامت کے سمندر میں اس کا پورا وجود غرق ہو گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسٹیج پر تھی، نہ جانے کیوں اس پر ہنسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، وہ ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ احسن جیلانی نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کونے میں جاتی سیڑھیاں فی الوقت اس کی واحد راہ فرار تھیں۔ وہ تیز تیز پھلانگتا اوپر چھت پر چلا آیا۔ وہ باتیں، وہ یادیں جنہیں اپنی دانست میں وہ قطعاً بھول چکا تھا، اب ہر جانب سے اس پر حملہ آور تھیں۔ اگر ہم رستے میں نہ مل سکے تو، اگر میں کھو گئی تو، وہ معصوم خوفزدہ لہجہ۔ مجھے ڈر لگتا ہے ماسٹر صاحب، وہ اندیشے۔ سونی، تم کہاں نکل گئیں؟ تم لوٹ کر گھر کیوں نہیں گئیں؟ او میرے خدا، آگہی کا یہ عذاب اب کیوں نازل ہوا مجھ پر؟ اب ساری زندگی کا رہوں گا، ایک ایسا بوجھ آن پڑا ہے مجھ پر۔ ریلنگ تھامے وہ ہانپتا رہا۔ کیوں SP صاحب منہ چھپا کر یہاں چلے آئے؟ ہم کیا کہہ رہے تھے بھلا آپ کو؟ ہاں؟ اس کے پیچھے وہ نشے میں دھت کھڑی تھی۔ سونی؟ اوہ، نام یاد ہے آپ کو؟ وہ ہنسی۔ ویری گڈ، یادداشت تو بڑی اچھی ہے آپ کی۔ بھلا کون سا اسٹیشن تھا جہاں ملنا تھا ہمیں؟ سونی، یہ تم کس رستے پر چل دیں؟ وہ انتہائی دکھ کے عالم میں تھا۔ اب پوچھتے ہو مجھ سے؟ وہ اچانک چلائی۔ اب پوچھتے ہو؟ اب جب میں نیلام ہو گئی، بک چکی، میری عزت، میری معصومیت خاک میں مل چکی، تو آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ SP صاحب، جا کر آئینہ دیکھو، تمہارے چہرے کی سیاہیوں میں تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ سونی، باخدا میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ گڑ گڑایا۔ میں نے بھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے بولی۔ میں نے بھی ہمیشہ دعا کی تھی کہ میں کبھی تمہیں نہ دیکھوں۔ دعا کی تھی میں نے کہ تم زندہ نہ بچے ہو، تم اپنا وعدہ نبھانے سے پہلے کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہو۔ دعا کی تھی میں نے کہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے یہ علم نہ ہو کہ مجھے دھوکہ دیا گیا۔ میں نے بہت دعا کی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیکن ہم سیاہ نصیب کیا اور ہماری دعائیں کیا، تم زندہ ہو اور میں تمہاری فریب کاریوں کی عبرتناک نشانی ہوں۔ سونی، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو، میں اب بھی اپنانے کو تیار ہوں تمہیں، میں شادی کر سکتا ہوں تم سے، دنیا سے چھپا کر ہم اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے نفرت سے تھوک دیا۔ چھپ کر طوائف بننے سے کھلے عام طوائف کہلانا مجھے زیادہ منظور ہے۔ تم سے کہیں بہتر تو چھوٹے سائیں تھے۔ تمہاری دوسری بیوی بننے سے ان کی چوتھی بیوی بننا کہیں اچھا تھا۔ میں مجرم ہوں تمہارا، جو چاہو سزا سنا دو۔ ہاں، سزا؟ وہ زور سے ہنسی۔ ارے SP صاحب، اتنے بڑے آدمی ہیں آپ، ہم کیچڑ میں لتھڑے لوگ کیا سزا سنائیں گے آپ کو؟ دنیا آپ کی، کامیابیاں آپ کی، عدالتیں آپ کی، انصاف آپ کا، ہمارا تو بس خدا رہ جاتا ہے، اور در حقیقت وہی اصل سہارا ہے، اور سزا تمہیں اس دنیا میں ملے نہیں SP صاحب، ہرگز نہیں۔ میں نے اگر زندگی میں کبھی کوئی اچھا عمل کیا ہو تو اس کی جزا میں خدا سے صرف ایک ہی مانگوں گی
یوم حشر کے دن تمہارا گریبان۔ یہاں اس دنیا میں تم سے اپنی معصومیت، اپنی سادگی، اپنی عزت کا خون بہا طلب نہیں کروں گی ایس پی احسن جیلانی صاحب، اور نہ ہی اسے معاف کروں گی۔ میں اسے وصول کروں گی، لیکن یہاں نہیں، بلکہ اس جگہ جہاں ایک دن ہر ظالم اپنے مظلوم کے روبرو جواب دہ ہوگا۔ سونی اتنی بڑی بددعا، وہ گڑ گڑایا۔ میرے دل سے پوچھو۔ اس نے درد کی شدت سے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ کیسا درد اٹھا ہے اس میں، تمہیں دیکھ کر، تمہیں زندہ پا کر، تمہیں بے غیرتی سے جیتا دیکھ کر۔ ایک حسین دنیا کا خواب دکھا کر کس جہنم میں پہنچایا ہے تم نے مجھے۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا ایس پی صاحب؟ میں سمجھتی تھی تم نے سچ مچ چاہا تھا مجھے، میں سمجھتی رہی تم زندہ ہوتے تو دنیا میں کسی جگہ بھی ہوتے، اپنا وعدہ ایفا کرنے ضرور پہنچتے۔ میں سمجھتی رہی تم جان سے گزر گئے تو میں بے آبرو ہوئی، لیکن تم تو زندہ ہو، تم تو زندہ ہو۔ وہ تکرار کرتی آگے بڑھی، ریلنگ سے جھکی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا وہ ایک جھٹکے سے نیچے جا گری۔ سونی، وہ بڑے زور سے چلایا تھا۔ صبح کی سفیدی سارے میں پھیل چکی تھی، اور سفید دھواں سا ان کے اندر بھی بھر رہا تھا۔ احسن، دریا نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ سوئے نہیں نا؟ وہ آہستگی سے مڑے۔ دلوں کی سیاہیوں کے عذاب اکثر پلکوں پر آ ٹھہرتے ہیں دریا، چلیے ذرا دیر سو جائیں۔ وہ نیند میں اس کی بات قطعاً نہ سمجھی۔ نہیں، میں جاگنگ کرنے نکلوں گا۔ وہ شانے پر رکھا دریا کا ہاتھ نرمی سے ہٹا کر باہر نکل گئے۔ صبح ہر طرف پھیل رہی تھی، اور احسن جیلانی پاگلوں کی طرح دوڑ رہے تھے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔